بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور بنیادی طور پر ہمارے دروس موضوعاتی، فکری و اصلاحی ہوتے ہیں۔ اور آج کے درس قرآن و حدیث کا موضوع ہے شریعت میں وصیت کے اہم مسائل و احکام۔ ہمارے مدرس ہیں جامعۃ الرشید کے مفتی اور استاد الحدیث جناب مولانا مفتی محمد حسین صاحب خلیل خیل۔ میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ مذکورہ موضوع پر درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالی: من بعد وصیۃ یوصى بها او دین۔ وقال تعالی: من بعد وصیۃ توصون بها او دین۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من مات على وصیہ مات على سبیل وسنہ ومات على تقى وشہادہ ومات مغفورا له۔ وقال علیہ الصلاة والسلام: ان اللہ تصدق علیکم بثلث اموالکم عند وفاتکم۔ معزز حاضرین و حاضرات، آج کے درس کا جو موضوع ہے وصیت کے شرعی احکام اور متعلقہ مسائل، وصیت کی اہمیت، اس کی شرعی حیثیت، اس موضوع پر بات کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم وصیت کے لفظ کا کچھ تعارف کرتے ہیں کہ وصیت کسے کہتے ہیں۔ وصیت یہ عربی کا لفظ ہے، وصا یصی وصیتاً و وصایتاً۔ عربی لغت میں اس کے دو معنی ہیں۔ ایک وصیت کہا جاتا ہے کسی کو تاکیدی حکم دینا، بہت اہتمام کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اور بہت ہی اصرار کے ساتھ کسی کو کوئی حکم دینا، اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، تو اس میں یہ الفاظ ہے کہ اوصی ایاکم نفسی و ایاکم بتقوی اللہ، اور اس طرح کے بہت سارے چیزوں کے بارے میں وصیت کا لفظ استعمال ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت تاکید کے ساتھ میں آپ کو یہ حکم دے رہا ہوں۔ وصیت کا دوسرا معنی ہے جو فقہی لحاظ سے ہے، فقہا نے اس کی تعبیر کچھ یوں کی ہے کہ تملیک مضاف الی ما بعد الموت بطریق التبرع سواء ذلك فی الاعیان او فی المنافع۔ اور دوسرا معنی فقہا نے یہ بیان کیا ہے وصیت کے لفظ کا کہ اقامت الغیر مقام نفسہ بعد الموت فی التصرفات۔ مفہوم ان دونوں معنی کا یہ ہے کہ وصیت دو چیزوں کا نام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں کسی اور کو کسی چیز کا مالک بنائے، لیکن وہ مالک بنانا فی الحال نہ ہو بلکہ وہ اس کے فوت ہونے کے بعد ہو۔ تو اس میں مالک بنانا، اس کا جو لفظ ہے وہ تو ابھی یہ ادا کر رہا ہے، لیکن اس کا اثر جو ظاہر ہوگا وہ اس شخص کی زندگی میں ظاہر نہیں ہوگا بلکہ اس کے فوت ہونے کے بعد ظاہر ہوگا۔ خواہ یہ مالک بنانے کا جو عمل اس نے کیا ہے یہ کسی اثاثے اور چیز سے متعلق ہو،
یہ کسی منفعت اور کسی چیز کے استعمال سے متعلق ہو. جیسے کہ ایک آدمی زندگی میں یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے جو فلان مکان ہے یا فلان میری گاڑی ہے یا جو چیز ہے اثاثے کا نام لے کر کہ یہ فلاں کو دیا جائے یا فلاں کار خیر میں خرچ کیا جائے، تو یہ اثاثے کی تملیک کی صورت ہے. اور اگر یہ کہے کہ میرے فوت ہونے کے بعد میرے مکان کا جو رہائشی منفعت ہے، اس کی جو رہائشی سہولت ہے، یہ فلاں شخص کو 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے مدت العمر کے لیے دی جائے تو یہ بھی وصیت ہے. تو ایک وصیت کا مفہوم اور مطلب یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک انسان زندگی میں اور خصوصاً جب موت کے قریب ہو کسی شخص کو اپنے ترکے کا اور اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے اموال کا اور اپنے ورثہ سے متعلق جو امور ہے اس کا نگران بنائے، اپنی طرف سے وکیل بنائے، متولی بنائے کہ میرے مرنے کے بعد یہ فلاں شخص میرے ترکہ کی تقسیم کا انتظام کرے گا، میری تجہیز و تکفین کا انتظام کرے گا، اور میں نے جو وصیتیں کی ہے اس کی تنفیذ کا انتظام یہ کرے گا، اس کو نافذ کرے گا، اور میرے ورثہ اور بچوں سے متعلق اس کی یہ ذمہ داریاں ہوں گی، وہ یہ کام کرے گا. تو اپنا ایک نگران بنائے گویا کہ. تو اپنا اس طرح نگران جب آدمی بنائے اپنی زندگی میں مرنے کے بعد کے امور کے لیے تو اس کو بھی وصیت کہا جاتا ہے. فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ پہلے کو وصیت کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ جو دوسرا عمل ہے کسی شخص کو اپنا نائب بنانا، اس کو وصایت کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے. تو گویا کہ یہ 2 الفاظ ہوئے، ایک وصیت کا لفظ اور ایک وصایت کا لفظ. یہ تو اس کا فقہی معنی اور مفہوم ہے. لیکن آج ہم جس لحاظ سے اس موضوع پر بات کریں گے تو وہ اس سے تھوڑا سا عام ہے، کیونکہ اس فقہی موضوع میں صرف اتنی بات ہے کہ ایک شخص کسی چیز کا مالک کسی کو بنائے مرنے کے بعد، جبکہ ہمارا جو موضوع ہے اس میں یہ پہلو بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ دوسرے پہلو بھی شامل ہیں. اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے تھوڑی سی اہمیت اس بات کی واضح ہو کہ وصیت کا جو عمل ہے اور اپنی زندگی میں اپنے مرنے کے بعد کے جو امور ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ کہنا، ہدایات جاری کرنا، اس کی تفصیلات بتانا، اس کی وضاحت کرنا، یہ کیوں اہم ہے اور کس درجہ اہم ہے. اہمیت اس کی 2 وجوہات سے ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ انسان جب اس مادی زندگی میں مصروف ہو، شب و روز اس میں مگن ہو، تو اس پر ایک غفلت طاری ہو جاتی ہے. عالم آخرت سے، قبر سے، ما بعد الموت، مرنے کے بعد جو حالات ہے اس سے وہ غافل رہتا ہے. تو اس غفلت کو توڑنے کے لیے ہر انسان کو چاہیے کہ 2 چیزوں کا اہتمام کرے. ایک تو اہل اللہ کی صحبت کا اور علماء سے وابستگی کا اور دین سے وابستگی کا اہتمام کرے، کیونکہ اہل اللہ کی صحبت اور علماء کی وابستگی سے آخرت کی طرف فکر متوجہ ہو جاتی ہے اور آخرت کی تیاری آدمی شروع کر لیتا ہے، اور اس فکر میں کچھ نہ کچھ اس اپنے مصروفیات میں اس کو بھی وہ حصہ دے دیتا ہے. اگر علماء کی صحبت نہ ہو، صالحین کی وابستگی نہ ہو، تو یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ انسان پر غالب آ جاتی ہے، اور اپنے دنیا کے کام اتنے ہوتے ہیں کہ اس کی فکر سے وہ فارغ نہیں رہ سکتا، تو آخرت کے لیے وہ کیا سوچے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اکثروا ذکر حازم اللذات، کہ تم بہت زیادہ یاد کیا کرو اس چیز کو جو لذات کو، خواہشات کو، مزوں کو توڑنے والی ہے اور قطع کرنے والی ہے اور ختم کرنے والی چیز ہے، یعنی موت. تو موت کا تذکرہ اور موت کی یادداشت، موت کی یاد دہانی، ہمیشہ موت کو مستحضر رکھنا، یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو اس دنیا کی خواہشات میں مگن ہونے سے اور اس میں غرق ہونے سے بچاتا ہے، اور اس مادی اور کثیف اور گندی زندگی سے انسان کو نکال کر ایک روحانی، ایک پاکیزہ اور ایک دائمی زندگی والے ماحول اور اس سے متعلق سوچ اور فکر میں لے جاتی ہے. تو مرنے سے متعلق جو سوچ ہے اس کے بھی 2 حصے ہیں. ایک تو یہ کہ موت کو یاد رکھا جائے کہ ایک دن میں نے مرنا ہے، یقینی طور پر مرنا ہے، اور اس مرنے کا وقت بھی کوئی متعین نہیں ہے کہ آج ہے یا کل ہے، لہٰذا ہر وقت مجھے موت کے لیے تیار رہنا چاہیے. جیسے کہ ایک آدمی اگر عازم سفر ہو اور اس کی فلائٹ یقینی ہے کہ ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ 9 پر ہے، 9:10 پر ہے، 9:30 پر ہے، تو 9 بجے سے تیار رہتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ میں 9:15 پر تیاری شروع کروں گا.
تو بالکل اس طرح کی مثال موت کی ہے کہ ہر انسان کے لیے اسی طرح بالمرصاد کے ایک متعین وقت پر انتظار میں ہے، اور تو انسان کو بھی اس کے انتظار میں رہنا چاہیے اور اس کی تیاری میں رہنا چاہیے۔ تو ایک تو موت کا ایک ذہنی تفکر ہو، انسان کے ذہن میں اس کا ایک سوچ فکر ہو مرنے سے متعلق۔ دوسرا یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی بہت ساری ذمہ داریاں رہ سکتی ہے جو اس نے اپنی زندگی میں ادا نہیں کی۔ وہ ذمہ داریاں مختلف نوعیت کی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ نے جو حقوق اور جو امور اور جو احکام فرض کیے تھے اس کی ادائیگی سے قاصر رہا، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ زندگی میں جو اللہ نے اس کو زندگی دی ہے اس میں ان امور کی تلافی کرے، وہ احکام جو اس سے فوت ہو گئے ہیں، ضائع ہو گئے ہیں، اس کی تلافی کرے۔ نمازیں ہے تو اس کی قضا کرے، روزے ہے تو اس کی قضا کرے، زکوٰۃ ہے تو اس کی ادائیگی کرے۔ لیکن اگر کچھ بچ جائے تو پھر اس کے لیے لکھا ہوا اس کا موجود ہو کہ میرے ذمے میں اتنی چیزیں تھی، اتنے حقوق اللہ تھے، اتنے میں ادا کر چکا ہوں، اتنے میرے ذمے باقی ہے، لہٰذا میرے طریقے سے اس کی ادائیگی کی جائے۔ اس طرح جتنی بھی چیزیں ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے جس کی تفصیل ابھی آئے گی، پھر حقوق العباد ہے، بندوں کے جو حقوق ہیں، تو اس سب کی تفصیل ہر انسان کو فراہم کرنی چاہیے اپنی زندگی میں، اپنے بعد میں پیچھے رہنے والے ورثہ کو، کہ جب میں مر جاؤں تو میرے متعلق یہ حقوق اور ذمہ داریاں ہیں، اس کو پوری کیا جائے اور یہ میری ذمہ داری اس سے فارغ کی جائے۔ تو یہ بھی ایک انسان کی ذمہ داری ہے، اور اس حوالے سے اس کی اہمیت ہے کہ انسان کی جو اخروی نجات ہے وہ اس پر موقوف ہے، کیونکہ اگر حقوق اللہ ذمے میں باقی ہے تو نجات کوئی یقینی نہیں ہے، اور حقوق العباد اگر ذمے میں باقی ہے تو نجات کا کوئی امکان نہیں ہے جب تک وہ حقوق ادا نہ ہو۔ اور ان حقوق کی ادائیگی تو وہاں بہت مہنگی ہوگی، وہاں پیسے روپے کی صورت میں نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے جو نیک اعمال ہے جو آپ نے بہت محنت اور مشقت سے کیے ہیں، وہی اعمال آپ کا اثاثہ ہوگا اور وہی آپ کے حقوق کی ادائیگی میں دیے جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی ہی میں اس چیز کا انتظام کرے کہ میرے مرنے کے بعد جو میرے ذمے میں حقوق ہو اس کی ادائیگی کی جائے۔ تو یہ وصیت کا ایک عمومی مفہوم ہے جس پر آج ہم بات کریں گے۔ میں نے جو دو احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو آدمی وصیت کر کے فوت ہو تو مات علی سبیل و سنہ، وہ سنت طریقے پر اور اسلامی طریقے پر مر گیا۔ وہ مات علی تقوی و شہادہ، وہ تقوی کے طریقے پر اور شہادت کا اجر حاصل کرتے ہوئے فوت ہو گیا۔ وہ مات مغفور لہ، اور ایسی حالت میں فوت ہوا جس کی مغفرت کی گئی ہے۔ تو اپنے حقوق کی ذمہ داری کا احساس کرنا اور اس کی ادائیگی کا پیشگی انتظام کر کے دنیا سے جانا، یہ شہادت جیسا رتبہ انسان کو عطا کرتا ہے اور انسان کی مغفرت کا باعث ہے، اور یہی اسلامی طریقے پر موت ہے جو ایک انسان کو آ سکتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا، مطلب اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اس کے ذمے میں کوئی حق ہو جس سے متعلق اس کو وضاحت کرنی چاہیے، وصیت کرنی چاہیے، اور پھر وہ 3 دن ایسی حالت میں گزارے کہ اس چیز سے متعلق وہ وصیت نہ کرے، تو یہ 3 دن گزارنا بھی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہمارے زندگی کے کتنے سال گزرے ہیں، اور ان سالوں میں کسی بھی وقت ہمیں موت آ سکتی تھی۔ اگر ابھی ہم مستقبل کے حوالے سے سوچیں تو کسی وقت موت آ سکتی ہے، تو 3 دن کی ہم تو 30 سال تک غافل رہے اور ہم نے ان چیزوں کی وصیت نہیں کی، جبکہ حضور کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ اس کے لیے 3 دن تک تاخیر بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس میں میں نے اپنے وصیت سے متعلق پوری تفصیلات اپنے ساتھ لکھی ہوئی نہ ہوں، بلکہ سب کچھ انہوں نے لکھ دیا تھا، اور مرنے کی پوری تیاری میں تھے کہ کسی وقت ان کو موت آ جائے تو بعد میں کوئی نزاع اور کوئی اشتباہ والی بات نہیں ہے کہ ان کی نمازیں، روزے، حقوق اللہ، حقوق العباد، اس کی کیا کیفیت ہے۔ تو بہت ہی اہم چیز ہے اور بہت ہی اس کی اہمیت ہے، اور وصیت کی اہمیت ایک اور حوالے سے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ورثہ میں بہت سارے نزاع اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں،
اور وہ بہن بھائی جو آپس میں ایک دوسرے پر مر مٹتے تھے وہ ایک دوسرے کے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس کی بھی ایک بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو مورث جو فوت ہونے والا ہے اس نے اپنے ترکہ کی پوری تفصیلات بتائے نہیں ہے، پورے اپنی چیزیں واضح کی نہیں ہے، یہ واضح نہیں کیا کہ یہ چیز میں نے زندگی میں کسی کو دی ہے یا نہیں دی ہے، کتنی دی ہے، فلاں کے پاس میرے کتنے پیسے ہیں، فلاں کے میرے اوپر کتنے حقوق ہے. سب کچھ مبہم چھوڑ کے مر گیا تو بعد میں ورثہ آپس میں لڑنے بڑنے پر شروع ہو گئے. تو اپنے ورثہ کی مستقبل کو محفوظ رکھنا اور اپنے ورثہ کی آپس میں جو محبت اور اتفاق ہے اس کو برقرار رکھنا، اپنے بچوں کی زندگی کو محفوظ رکھنا، اس حوالے سے بھی وصیت کی ضرورت ہے کہ آدمی ہر چیز بہت صاف صاف کر کے اور بہت وضاحت سے بیان کر دے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ روایت میں جو بیان کرنا لگا ہوں یہ ایک دو باتیں ہیں جو وصیت سے متعلق ایک غلط فہمی میں انسان کو ڈال سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم نے زندگی میں تو پیسے کمانے ہیں، باقی خرچ کرنا اللہ کے راستے میں تو ہم وصیت کر جائیں گے اور ہمارے مرنے کے بعد وہ چیز خرچ ہو جائے گی تو اللہ کے راستے میں خرچ ہونے کا ثواب ہمیں ملے گا. تو یہاں یہ بات ایک نوٹ کرنے کی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَأَن يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ عِنْدَ مَوْتِهِ، کہ انسان اپنی صحت اور عافیت کی زندگی میں اگر 1 درہم 1 روپیہ خرچ کرے تو یہ ان 100 روپے سے بہتر ہے جو مرنے کے وقت وصیت کرے اور اس کو کار خیر میں خرچ کی ہدایت کرے. تو زندگی کے جو اموال ہے، جو صدقات ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو اس امید میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم وصیت کر جائیں گے اور فضیلت ہمیں صدقہ اور خیرات کی مل جائے گی. وہ فضیلت کبھی بھی نہیں مل سکتی آپ کو جو آپ کے اپنی زندگی میں ہے. اس حدیث کی روح سے وہ 1% ہے. یعنی ابھی اگر آپ 100 روپے خرچ کریں گے تو ایسا جیسے کہ وصیت میں آپ 1000 روپے خرچ کروائیں، تو اس کا ثواب یہ ہے. تو ایک تو یہ بات ذہن میں رہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی نے وصیت نہ کی ہو تو اس کے ورثہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تو کوئی وصیت کی نہیں ہے، لہٰذا اس کو کوئی ایصال ثواب پہنچانے کا اور اس کی طرف سے صدقہ کرنے کی کوئی صورت ہی باقی نہیں بچی، اس لیے کہ اس نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا. تو ایسا بھی نہیں ہے. ہمارے دین میں بہت ہی رحمت اور برکت اور اللہ کی طرف سے اس امت پر خصوصی رحمت ہے. تو ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک شخص نے حضور سے پوچھا کہ میرے والد فوت ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے کوئی کار خیر کی وصیت کی نہیں ہے، تو میں جو کچھ خرچ کروں ان کی نیت سے کہ ان کو ثواب پہنچے تو یہ ان کے لیے کفارہ سیئات یعنی گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ بنے گا یا نہیں بنے گا، اور ان کے درجات بلند ہونے کا ذریعہ بنے گا یا نہیں بنے گا. تو حضور نے فرمایا کہ بالکل بنے گا، اب اس کی طرف سے خرچ کرے، اس کو ایصال ثواب کی نیت سے اور اس کے گناہوں کے خاتمے کی نیت سے. تو اگر کسی نے وصیت نہیں بھی کی ہے تو بھی اس کے ورثہ کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کا اور اس کی طرف سے امور خیر میں لگانے کا اہتمام کرے اور اس کو ثواب ملے گا اس کا. کیونکہ وارث کا کرنا ایسا ہے کہ جیسے کہ خود اس نے کیے ہوں، کیونکہ وارث اور مورث کا ایک ربط اور تعلق تو بہرحال ہے، اس کو تو توڑا نہیں جا سکتا. تو اس تعلق کی بنیاد پر ایک کا کیا ہوا کام وہ دوسرے کے لیے مفید ہو سکتا ہے، اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے. اس کے علاوہ ایصال ثواب کی نیت سے اگر کچھ بھی کیا جائے، کوئی بھی کرے، کسی بھی وقت کرے، تو وہ بھی ہمارا اہل سنت والجماعت کا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ذریعہ ثواب ہے، اور وہ بات اور ثواب اس شخص کو پہنچ جاتا ہے اور اس کے لیے راحت اور سکون کا باعث بن جاتا ہے. تو یہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہے. یہ تو وصیت کی اہمیت سے متعلق ایک دو باتیں تھیں. وصیت کے بہت سارے فوائد فقہاء نے ذکر کیے ہیں، 8-10 بڑے بڑے فوائد ہیں، جس میں یہ ہے کہ انسان اپنے ریکارڈ کو جب صاف کر لیتا ہے تو دنیا میں جو اس کے اوپر حقوق ہے، اس میں جو ظلم کا ارتکاب اس نے کیا ہے، اس ظلم کی تلافی بھی ہو جاتی ہے. تو اللہ کے ہاں حقوق العباد سے صاف ستھرا ہو کر جاتا ہے، اور ساتھ حقوق اللہ کا بھی جب وہ انتظام کر لیتا ہے اور اس کی فدیہ وغیرہ کی وصیت کر لیتا ہے تو حقوق اللہ سے بھی اس کا ذمہ فارغ سمجھا جاتا ہے اور فارغ ہو جاتا ہے. تو دونوں حوالوں سے اس کے لیے مفید چیز ہے. نیز اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، اور اس فائدے سے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ وصیت میں صرف اتنی بات پر اکتفا نہیں کرنی چاہیے کہ میری فلاں چیز فلاں کو دی جائے، صرف لینے دینے کی بات اس میں نہ ہو.
بلکہ وصیت بہت ایک جامع چیز ہونی چاہیے جو کسی شخص کی طرف سے اپنے متعلقین کے لیے ایک پورا ہدایت نامہ ہو، اول سے آخر تک اس میں ساری تفصیلات موجود ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میری تجہیز و تکفین کس طریقے سے ہو، اور یہ ہے کہ میرے جو رسومات ہے یا میرے اوپر جو غم ہے اس غم کا اظہار کس طریقے سے ہو، تو اس میں شرعی طریقے کا اہتمام اور اس کی پابندی کا اہتمام کروائے، اس کے متعلق ہدایات دے کہ میرے اوپر رونا دھونا نہ ہو، جو مروج رسوم ہے ان رسوم سے اجتناب ہو، اور سنت طریقے سے تجہیز و تکفین ہو، جلد از جلد مجھے دفن کیا جائے، جہاں مجھے موت آئے وہی مجھے دفن کیا جائے، دوسری جگہ منتقل نہ کیا جائے۔ اس طریقے سے مرنے کے بعد انسان سے متعلق جو احکام ہیں وہ کسی عالم سے معلوم کر کے، کہیں سے مطالعہ کر کے وہ پوری باتیں اپنی وصیت میں شامل کریں۔ ساتھ اس کے بعد ورثہ سے متعلق اور نصیحتیں جو اس کے ذہن میں ہو وہ بھی شامل کرے کہ بھائی بہن آپس میں یہ رہے اور اس طرح رہے، اور ان امور کا اہتمام کرے، اور آپس کی چپ قلشوں سے اس طرح بچے، اور ان امور میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کے لیے اختلاف کا ذریعہ ہوگا، لہٰذا ان امور سے اجتناب کرے۔ جو بھی باتیں ان کے ذہن میں ہو ورثہ کے آپس میں اتفاق اتحاد سے متعلق، تو وہ باتیں بھی تفصیل سے وصیت کا حصہ بنائیں۔ اس کے بعد پھر اس کے جو حقوق اللہ رہتے ہیں اس کی تفصیل ہو، پھر حقوق العباد اس کی تفصیل ہو، وہ پوری تفصیل لکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وصیت نامہ ایک پورے نصیحت نامے کی صورت میں ہونی چاہیے جس میں ساری چیزیں شامل ہوں۔ اب دوسری بات کی طرف ہم منتقل ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وصیت کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ وصیت کی 5 قسمیں بنتی ہیں۔ وصیت کبھی واجب ہے، کبھی مستحب ہے، کبھی محض جائز ہے یعنی مباح ہے، کرے یا نہ کرے، اور کبھی مکروہ تحریمی ہے، کبھی مکروہ تنزیہی ہے۔ تو یہ مختلف درجات ہیں وصیت کے۔ وصیت واجبہ جو پہلی قسم ہے کہ وصیت جب ضروری ہو اور اگر آدمی وہ وصیت نہ کرے تو وہ گناہ گار مر جائے، ایسی وصیت کون سی ہے؟ تو یہ وہ وصیت ہے جو واجب حقوق سے متعلق ہو۔ مثلا ایک شخص کو پتہ ہے کہ میری زندگی میں بلوغت کے بعد میری اتنی نمازیں رہ گئی ہیں، یا نمازیں میں نے پڑھی تو ہے لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھی، کیونکہ اس وقت مجھے نماز کے احکام کا علم نہیں تھا، طہارت اور پاکیزگی کے احکام مجھے پورے معلوم نہیں تھے۔ تو محتاط طریقے سے ایسے نمازوں کا پہلے اندازہ لگائے کہ ایسی نمازیں کتنی ہوں گی۔ اگر اس کے ذہن میں مثلا آ رہا ہے کہ 60 نمازیں ہیں تو احتیاطاً 70 لگا لے۔ پھر اس کے بعد ان نمازوں کو زندگی میں پڑھنا شروع کریں، اور آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے ساتھ اسی وقت کی اسی نوعیت کی جو قضا نماز ہوگی وہی ایک ایک پڑھا کرے۔ مثلا ہر ظہر کے ساتھ ایک ظہر قضا پڑھ لیا کرے، ہر عصر کے ساتھ ایک عصر قضا پڑھ لیا کرے، اور اس میں یہی نیت ہو کہ میرے ذمے جو ظہر کی نمازیں ہیں اس میں سے سب سے پہلی نماز اس کی میں نیت کرتا ہوں کہ وہ ابھی میں پڑھ رہا ہوں۔ ہر روز جب یہ نیت کرے گا تو وہ نماز متعین ہوگی اور اس کی قضا کر پائے گا۔ تو زندگی میں ان نمازوں کی قضا کا اہتمام شروع کرے گا اور قضا شروع کرے گا۔ اگر اس کی زندگی میں یقینی طور پر وہ نمازیں جو اس سے فوت ضائع ہو گئی ہے وہ نمازیں پوری ہو گئی تو اپنے وصیت کے خانے سے نماز والے حصے کو ہٹائے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے اس کا یہی صف ہو گیا اور اس کے ذمے میں نماز سے متعلق کوئی چیز نہیں رہی۔ اس طریقے سے پھر روزے سے متعلق سوچے گا کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں تو کتنے روزے چھوٹ گئے ہوں گے، کتنے روزے ایسے ہیں جس میں مجھے احکام کا علم نہیں تھا اور خدشہ یہ ہے کہ شاید وہ میں نے توڑ لیا ہو لیکن مجھے اس کا پتہ نہ چلا ہو کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ تو ایسے جو مشکوک قسم کے روزے ہیں اس کا بھی اندازہ لگائے، ایک محتاط اندازہ لگائے، اور اس محتاط اندازے کے بعد پھر ان روزوں کی قضا شروع کریں۔ قضا میں اگر اس نے یقینی طور پر جو اس کے ذہن میں عادت بنتی تھی اس کی قضا کر لی تو روزے کا حصہ جو تھا کاتا اس کا صاف ہو گیا، لیکن وصیت میں لکھ لے کہ اگر اس وقت سے پہلے میں مر گیا تو میرے ذمے میں اتنے روزے ہوں گے، لہٰذا اس کے فدیہ میری طرف سے اور میرے طریقہ سے ادا کیا جائے۔ اس طریقے سے حج اگر کسی کے ذمے فرض ہو چکا تھا اور غفلت کر لی، حج پر وقت نہیں کیا، بعد میں غریب ہو گیا تو غریب ہونے سے اس کے ذمے سے وہ حج ساقط نہیں ہوا، وہ اس کے ذمے میں ہے۔ تو پہلے تو کوشش کرے کہ زندگی میں اتنے اموال حاصل کر کے حج کرے، لیکن نہیں کر سکا تو پھر وصیت کرے، اور وصیت میں یہ بات ہو کہ میری 1/3 ترکہ سے میری طرف سے حج بدل کرایا جائے،
اپنی زندگی میں اگر حج بدل نہیں کرا جا سکا تو پھر وصیت کرے حج بدل کی، اور حج بدل کی جو پوری تفصیل ہے وہ ایک الگ لمبی تفصیل ہے جس میں شرائط ہے، اس پوری شرائط کی رعایت کے ساتھ وصیت کی جائے۔ اس طریقے سے جتنی بھی عبادات ہے جو واجب اور فرض درجے کی ہے اس کے بارے میں پورا سوچ لے، اور پہلے تو زندگی میں اس کا اہتمام شروع کرے، اور جو کچھ بچ جائے تو وصیت میں یہ بات ہو کہ اس وقت تک اگر میں فوت ہو گیا اور یہ چیزیں میں نے پوری نہیں کی تو مطلب یہ ہے کہ اتنے نمازیں اتنے روزے میرے ذمہ باقی ہوں گے، لہٰذا تم لوگ اس کا فدیہ ادا کرو۔ 2.25 کلو گندم کے حساب سے فدیہ ہوتا ہے نماز اور روزے کا۔ اس طریقے کے بعد پھر حقوق العباد پر آ جائے، اور یہ حقوق اللہ کے حصے سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ حقوق اللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنی مرضی سے معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد میں اس بندے کی طرف سے معافی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصول یہ بنایا ہے کہ بندوں کے حقوق میں اپنی مرضی پر معاف نہیں کروں گا جب تک اس بندے کی مرضی نہ ہو، تو حقوق العباد کا بہت زیادہ اہتمام پھر کیا جائے۔ اس میں پھر کئی چیزوں کے حوالے سے بات کچھ اہم ہے۔ آج کل یہ اصول ہے، اصول تو خیر نہیں کہہ سکتے کیونکہ غلط بات ہے، ایک رسم اور ایک رواج یہ چل پڑی ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کا جو بڑا وارث ہوتا ہے وہ پورے ترکے کو سنبھال لیتا ہے اور پورے ترکہ کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے، اور جو نابالغ ہے ان کو ان کا حق نہیں دیتا، اور ایسا سمجھتا ہے گویا کہ وہ اس کی کفالت میں ہے، بس صرف ان کی کفالت اس کے ذمہ ہے، باقی ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور خصوصاً خواتین کو تو بالکل حق نہیں دیا جاتا، ان کا کوئی حق سمجھا ہی نہیں جاتا کہ میری بہنوں کا بھی اس طرح کا میں جو ہمارے والد کا ہے اس میں کوئی حصہ اور حق ہے، والدہ کا بھی اس میں کوئی حصہ اور حق ہے۔ تو اس طریقے سے خواتین کے جو حقوق ہیں میراث میں یا تو بالکل دبا لیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی زیادہ احتیاط کرے تو ان سے معافی لکھوا لی جاتی ہے، معافی لی جاتی ہے کہ تم اپنا حق ہمیں معاف کرو۔ تو یہاں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اس طرح کی رسمی معافی سے اور زبانی تلافی سے وہ حقوق معاف نہیں ہوتے، وہ آپ کے ذمے میں موجود ہیں۔ حقوق کی معافی کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ معافی ہو تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ پورے ترکے کو اتنے حصوں پر تقسیم کریں جو ہر وارث کا شرعی حصہ بنتا ہے، اس کے بعد پھر ہر وارث کو پیشکش کرے کہ بھائی یہ آپ کا حصہ ہے، الگ تلگ ہو چکا ہے، اگر آپ یہ حصہ لینا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر وہ کہے کہ میرا حصہ آپ کو ہدیہ ہے، ہبہ ہے، تو پھر وہ معافی اور ہدیہ سمجھا جائے گا۔ اس سے پہلے جب پہلے ہوئے حصے ہیں سب ورثہ کے حصے کوئی متعین نہیں ہے، اور اگر متعین ہے بھی تو دل سے اس کی مرضی اور اس کی معافی کا ہمیں پتہ نہیں کہ دلی مرضی سے معاف کرتا ہے یا معاشرہ کے جبر میں اور معاشرہ کے رسم کے تحت یہ مجبور ہے، تو جب تک اس طرح شک کی صورت ہو تو اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر وارث کا حصہ الگ کر کے اس کو پیشکش کر کے اس کے بعد اگر وہ چھوڑ لے تو پھر وہ الگ بات ہوگی۔ تو حقوق العباد سے متعلق سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میرے تحت جو املاک ہے اس میں کوئی میراث تو میں نے نہیں دبائی کسی وارث کی، تو سب سے پہلے اس سے جان چھڑائے، اپنا ذمہ فارغ کرے، اور ذمہ فارغ کرنے کے یہ دو ہی طریقے ہیں کہ ادا یا ابراء، یا تو اس کو دیا جائے وہ چیزیں جو ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس سے ایسی معافی لیجیے جو شریعت کی نظر میں معتبر ہو، صرف رسمی اور اخلاقی اور ایک جبری قسم کی معافی نہ ہو۔ تو حقوق العباد میں یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ یہ بھی ہے کہ عموماً ہمارے جو مرد حضرات معاشرے کے ہیں وہ اپنی بیویوں کے جو حقوق ہے وہ اپنے ذمے میں حقوق سمجھتے نہیں ہے، خصوصاً مہر جو بیوی کا جو حق ہے اس کو اپنے اوپر کوئی دین کوئی لازم چیز سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کو ایک رسمی چیز سمجھتا ہے کہ نکاح کے وقت اس کے تذکرے کی ضرورت تھی، بس ہم نے تذکرہ کر لیا ہے، بس بات ختم ہو گئی، باقی کوئی لینا دینا تو ہے نہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، مہر یہ ایسا ہی ایک قرضہ ہے شوہر کے ذمے جیسے کہ کسی کا کسی کے اوپر قرضہ ہوتا ہے، تو یا تو بیوی کو مہر ادا کیا جائے، اور اگر اس سے معاف کرانا بھی ہے تو بھی اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مہر کی مقدار پیسے جمع کر کے اس کو دیے جائے یا اس کے سامنے رکھے جائے، پھر بھی اگر وہ نہ لے اور وہ کہے کہ میری طرف سے معاف ہے تو پھر معافی ہو گئی۔ تو حقوق العباد میں بہت اہتمام ان جیسی چیزوں کی ہونی چاہیے جس کو لوگ اپنی چیزیں سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں کوئی زیادہ سیریس نہیں ہوتے، لیکن شریعت کی نظر میں وہ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں اگر کوئی آدمی غفلت کرے گا تو غاصب شمار ہوگا، وہ دوسرے کے حق کو چھین لینے والا شمار ہوگا۔
تو اس طرح کا جو غصب ہے جو ہمارے ذہن میں غصب نہیں ہے، اس جیسے غصب کے بارے میں سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم کسی ایسے غصب کرنے کے شکار تو نہیں ہیں، ایسے غاصب تو کیا ہم نہیں ہیں۔ تو اس طرح حقوق العباد میں قرضوں کے بارے میں، پھر جو لوگوں کی امانتیں اس شخص کے پاس ہو، اس کی امانتیں کسی اور کے پاس ہو، کسی کمپنی کے شیئر اس نے لیے ہو، کسی کمپنی میں سرمایہ کاری کی ہے، کوئی جائیداد اور اس کی زمین ہے، کہیں کسی سے خریدی ہے، کسی کو بیچی ہے، تو ساری چیزوں کی پوری تفصیل لکھ لے اور ایک ایک صفحہ ایک ایک چیز کے لیے مختص کرے کہ فلان ابن فلان کا میرے ذمہ اتنا قرضہ ہے، اتنی مدت تک وہ واجب الادا ہے اور میں ادا کروں گا، اور اگر نہیں کیا تو پھر میرے طرح کیسے اس کی ادائیگی کی جائے، اور جب اس قرضے کی ادائیگی ہو تو اسی پرچے پر لکھ لے کہ اس کی ادائیگی آج بمورخ فلان فلان الحمدللہ ہو گئی، اور اگر اس نے کوئی معاف کیا آپ کو قرض تو اس کی بھی باقاعدہ وضاحت ہو کہ یہ قرض میں نے دینا تھا لیکن اس نے معاف کیا اور اس کے دستخط یہ ہے۔ تو اس طرح ہر چیز کا الگ الگ کاتا ہو اور اس کاتے میں اس چیز کی پوری تفصیل ہو کہ بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں میری اتنی رقم ہے، اور پھر جب وصول کرتا رہے تو وقت بر وقت اس کو لکھتا بھی رہے اور یہ کہے کہ اتنی رقم اب میرے بینک میں باقی ہے، لہٰذا میرے مرنے کے بعد وہ ترکہ میں تقسیم کیا جائے۔ لاکرز میں کوئی چیزیں قیمتیں رکھوائے ہیں اس سے متعلق تفصیل ہونی چاہیے، کمپنی کے شیئرز اور اس طرح جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے متعلق تفصیل، تو پورا ایک کتابچہ ہونا چاہیے۔ ہر شخص کی جو وصیت ہے اور جو وصیت نامہ ہے وہ پورے کتابچے کی صورت میں ہو، جس میں اس کی زندگی کا پورا ریکارڈ موجود ہو، اور اگر کوئی بھی اس کے مرنے کے بعد اس کو اٹھائے تو اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہو کہ مرنے کے وقت اس کی ملک میں کتنی چیزیں تھیں اور کس کیفیت میں تھیں، تاکہ اس کے بعد سارا معاملہ کلیئر ہو، اللہ کے ہاں بھی کلیئر ہو اور یہاں ورثہ اور بندوں کے سامنے بھی واضح اور کلیئر ہو۔ تو یہ جو پہلا درجہ ہے لازم حقوق اللہ اور لازمی جو حقوق العباد ہے ان کا تصفیہ، ان سے متعلق پوری تفصیل لکھنا، یہ وصیت کا وہ حصہ ہے جو کہ واجب ہے۔ اگر کوئی ان معلومات کو فراہم کیا بغیر فوت ہو جائے تو گویا کہ اس نے ایک واجب چیز چھوڑ لی اور وہ اسلامی طریقے پر نہیں مرا۔ دوسرا درجہ مستحب ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی مالی حقوق، اللہ کے حقوق تو کسی کے ذمہ اس طرح نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے جیسے کہ حدیث میں نے ابتدا میں ذکر کی کہ ان اللہ تصدق علیکم بثلث اموالکم عند وفاتکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر صدقہ کیا ہے، ایک مہربانی کی ہے کہ 1/3 مال تک آپ کو مرنے کے بعد بھی تصرف کی اجازت دی ہے۔ تو یہ جو 1/3 مال تک تصرف کی اجازت ہے یہ اس واسطے ہے کہ انسان نے اگر زندگی میں کار خیر میں خرچ نہیں کیا، کچھ حرص و ہوس کا شکار رہا تو مرتے وقت تو یہ چیزیں ختم ہو ہی جاتی ہے، حرص و ہوس، لہٰذا اس کے بعد بھی اگر وہ صدقہ کرے گا اپنے 1/3 کا تو وہ اس کی طرف سے شمار ہوگا اور اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے محض ایک فضل ہے، ورنہ وہ مال تو اس کا اب نہیں رہا، وہ تو ورثہ کا مال ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے 1/3 تک اس مرنے والے کو گنجائش دی ہے کہ تم اس میں تصرف کر سکتے ہو۔ تو اگر کوئی دیکھتا ہے کہ میرے ورثہ خود کفیل ہے اور خود کفیل سے بھی آگے مالدار ہے، تو ایسے شخص کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ 1/3 مال تک اپنا جو پورا اس کا ترکہ اور جو چیزیں ہیں جس میں اس کی نقدی، مال تجارت اور ساری جائیداد اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ملا کر تو اس کے 1/3 1/3 کی وصیت وہ کر سکتا ہے، اور پھر وصیت کرنے میں وہ کسی بھی کار خیر میں وہ خرچ کرنے کی وصیت کر سکتا ہے، اس کے ذہن میں جس چیز کی اہمیت ہو اس چیز کے لیے وہ خرچ کرے۔ تو یہ درجہ جو وصیت کا ہے یہ مستحب ہے کہ لازم حقوق تو نہیں ہے، اور ورثہ بھی مستغنی ہے، خود کفیل ہے، اور خود کفیل سے بھی ذرا زیادہ مالدار ہے، یعنی کفالت کی بہت معمولی مقدار ان کے پاس نہیں بلکہ اچھی حالت میں ہے، اچھی مالی حالت میں ہے، تو ایسے شخص کے لیے 1/3 تک پھر وصیت مستحب ہے۔ وصیت مکروہ کی صورت میں ہے، ایک تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کے کام کے لیے وصیت کرے کہ میں مر جاؤں تو میرے ترکہ سے ایک میوزیکل سینٹر بنایا جائے جس میں میوزک سکھانے کا عمل ہو۔ اس طرح کے لوگ بھی، بعض لوگ اس طرح کی وصیتیں کرتے ہیں، اور آج کل بہت سارے گناہوں کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اس کو ثقافت کے نام پر اور قومی ثقافت اور شعار اور روایات اور پتہ نہیں کیا کیا ناموں سے لوگ بہت سارے گناہ کے کام کو جائز سمجھنے لگتے ہیں، تو اس کے لیے وصیتیں بھی کرتے ہیں۔ تو ایسی وصیت مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے،
خود نہ یہ کہ وصیت نافذ نہیں بلکہ خود یہ عمل اور اس کی وجہ سے اس شخص کو گناہ ہوگا، تو اس کی وصیت بھی نافذ نہیں ہے اور عمل بھی اس کا لغو ہے، یعنی شریعت کے لحاظ سے اس پر عمل درآمد جائز ہی نہیں ہے۔ اس طرح وہ وصیت جس میں کسی ایسے شخص کے لیے وصیت کی جائے جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ یہ گناہ کے کاموں میں ہی اس چیز کو خرچ کرے گا، ایک شخص کی زندگی گناہوں ہی میں ہے اور کوئی اور کام جو خیر کے کام ہے اس کی توقع اس سے بظاہر نہیں ہے، اور یہ خدشہ ہے کہ جب اس کو یہ رقم مل جائے گی تو غلط کاموں میں ہی خرچ کرے گا، تو ایسے عاصی اور مدمن فی المعصیہ، دائمی اور عادی گناہگار جس کا کام ہی یہی ہو، جس کے چھوٹنے کی کوئی امید نہ ہو، ایسے شخص کے لیے مدد فراہم کرنا مالی اور وصیت کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ دوسرا درجہ وصیت کا مکروہ تنزیہی کا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص کے ورثہ وہ زیادہ محتاج ہے، لیکن یہ ورثہ کے احتیاج کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے مال کے کچھ حصے کی وصیت کرے کہ فلان جگہ اس کو خرچ کیا جائے، تو یہ عمل کوئی مستحسن نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اس شخص کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے ورثہ کو کچھ فراہم کرے اور ان کے لیے کچھ چھوڑ لے، اس لیے کہ اپنے ورثہ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو کچھ کھلانا، ان کو کچھ دینا، یہ محض انسان کی ایک فطری اور طبعی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کو شریعت ایک صدقہ کی نظر سے دیکھتی ہے، اور صدقہ سے بھی بڑھ کر کہ ایک اجنبی پر صدقہ کیا جائے تو اس کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنے کہ اپنے بال بچوں پر خرچ کیا جائے۔ حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ وہ نفقہ جو شوہر کے ذمے لازم ہے، بیوی کا نہ نفقہ اور نابالغ اولاد کا، تو اس کا بھی اس کو اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا، بلکہ اس سے زیادہ ملے گا جتنے کہ ایک صدقہ کرنے سے ملتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب اس کا ترک کم ہو اور ورثہ محتاج ہو تو اس شخص کے لیے مناسب نہیں ہے، نامناسب ہے کہ وہ وصیت کرے۔ ایسی صورت میں جیسے کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ان تدع ورثتک اغنیاء خیر من ان تدعهم عالۃ یتکففون الناس، کہ آپ اگر اپنے ورثہ کو اچھی حالت میں، اچھی مالی حالت میں چھوڑ لیتے ہو، بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ محتاج ہو اور لوگوں سے مانگتے پھرے۔ تو ایسی حالت میں بھی وصیت مکروہ ہے کہ آدمی کو پتہ ہے کہ میرے ورثہ کی مالی حالت اچھی نہیں ہے۔ اگر یہ صورت نہیں ہے، ورثہ خود کفیل ہے اور بہت زیادہ مالدار بھی نہیں ہے، بس صرف خود کفالت کی حد تک ہے، تو ایسی صورت میں وصیت نہ مستحب ہے نہ مکروہ ہے، بلکہ ایک مباح ہے، ایک جائز ہے، لہٰذا کرنے سے ثواب ملے گا اور نہ کرنے سے کسی بھی درجے کا کوئی گناہ نہیں ہے، اور حتیٰ کہ مستحب چھوڑنے کا جو معمولی سا ایک نامناسب ہوتا ہے درجہ، وہ نامناسب کا حکم بھی اس کے لیے نہیں ہے، بالکل یہ خود مختار ہے، چاہے تو وصیت کرے چاہے تو نہ کرے۔ تو واجب وصیت، سنت، مستحب اور اس کے بعد مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی وصیت کے درجات ہیں۔ تو یہاں سے یہاں تک جو بات واضح ہوئی وہ وصیت کی شرعی حیثیت اور اہمیت، وصیت کے فوائد اور وصیت کے شرعی درجات، یہ باتیں واضح ہوئی۔ اب آگے ہم ایک اور بات کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وصیت باقاعدہ ایک تصرف ہے، ایک عمل ہے جس کو باقاعدہ وجود میں لانا پڑتا ہے۔ تو وصیت کو وجود میں لانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، ایک انسان کو کیا چیزیں کرنی چاہیے جس کے ذریعے وہ وصیت کرے۔ تو عام جو شریعت اور فقہ کا اصول ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک ایجاب ہوتا ہے، ایک قبول ہوتا ہے، ایک پیشکش ہوتی ہے ایک طرف سے، دوسرا جانب اس پیشکش کو قبول کرتا ہے۔ تو وصیت بھی ایک ایسی ہی چیز ہے جس کے لیے ایجاب و قبول کی ضرورت ہے۔ ایجاب اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی زندگی میں یا مرض موت میں کہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں شخص کو یا فلاں ادارے کو یا فلاں مصرف میں اتنے پیسے خرچ کیے جائیں، تو یہ ایجاب ہے۔ اب اگر اس نے یہ وصیت کسی شخص کے لیے کی ہے تو پھر اس کی طرف سے قبول ضروری ہے، لیکن اگر کسی شخص کے لیے نہیں کی، کسی جہت کے لیے، کسی مصرف کے لیے وصیت کی، جیسے کہ علم دین، مدرسہ، یتیموں کی کفالت، یا اس طرح جو ہے نا مثلا پل اور روڈ بنانے کے لیے، کیونکہ ہمارے علاقے میں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے، تو ایسے ایک جہاد کی جب تعین ہو تو اس میں دوسرے کسی انسان کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا کہنا ہی وصیت ہے۔ لیکن اگر کسی انسان سے متعلق وصیت ہے تو پھر اس انسان کا قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر یہاں حاضر ہو جائے اور وہ کہے کہ مجھے قبول ہے، مجھے آپ کی وصیت منظور ہے۔ اس کے پاس بہت موقع ہے، اس شخص کی زندگی میں قبول کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے مرنے کے فوراً بعد بھی قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی وقت وہ قبول کرے اس وصیت کو، یہ ضروری ہے۔
اب قبول کرنا بھی ایسا نہیں کہ زبانی طور پر یا تحریری طور پر کوئی لکھ کر دینا ضروری ہے کہ یہ وصیت مجھے منظور ہے، بلکہ وہ اگر دلالتاً بھی اجازت دے دے، مثلاً ایک مکان میں رہنے کی وصیت کی تھی کہ فلاں کو یہ مکان 10 سال تک کے لیے رہنے کے لیے دیا جائے مثلاً، اور اس شخص کے مرنے کے بعد اس شخص نے اس مکان میں اپنا سامان منتقل کیا اور رہنا شروع کیا، تو یہ بھی قبول ہے۔ کہا تھا کہ یہ چیز، یہ غلہ اس کو دیا جائے اور اس غلے کو اس نے استعمال کرنا شروع کیا، تو یہ بھی قبول ہے۔ تو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رد نہ کرے اس وصیت کو۔ البتہ اگر اس شخص نے جس کے لیے وصیت کی گئی تھی، اگر اس نے اس وصیت کو مسترد کر دیا کہ میں کسی کا احسان اپنے ذمے نہیں لینا چاہتا، مجھے یہ وصیت منظور نہیں ہے، تو پھر یہ وصیت مسترد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن جب تک اس نے مسترد کیا نہیں ہے تو اس کے پاس قبول کرنے کا آپشن باقی ہے آخر تک۔ البتہ اس میں ایک سوال آئے گا، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ آدمی بہت ہی تاخیر کرے، نہ وصیت کو رد کرے اور نہ کوئی قبول کرے، نہ عملاً اس کو قبول کرتا ہے، نہ زبان سے کچھ کہتا ہے، تو ورثہ اس چیز کے ساتھ کیا رویہ رکھے؟ اس چیز کو ترکہ میں تقسیم کرے یا اس کے لیے چھوڑ لے، کیا کرے؟ تو اس میں شوافع کے مذہب میں یہ تصریح ملتی ہے کہ ایسی صورت میں ورثہ اس شخص کو کہے کہ یہ وصیت آپ کے لیے کی گئی ہے، آپ اگر اس کو لینا چاہے تو لے لے، نہیں لینا چاہے تو ہم اس کو تقسیم کریں گے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ کچھ نہ کہے تو پھر ورثہ اس چیز کو تقسیم کرے، گویا کہ اس نے وصیت کو مسترد کر دیا۔ ہمارے مذہب حنفی میں بھی اس سے کوئی ہٹ کر اصول نہیں ہے، لہٰذا ہمارے ہاں بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ اگر موسیٰ لہو جس کے لیے وصیت کی گئی ہے، اگر اس نے زبانی طور پر قبول بھی نہیں کیا لیکن رد بھی نہیں کیا، تو اس کو کہا جائے گا کہ تم یا تو قبول کرو یا اس کو مسترد کرو، ورنہ ہم اس کو تقسیم کریں گے، اور پھر بعد میں اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وصیت کے لیے ایجاب و قبول کرنا ضروری ہے۔ اب یہ ایجاب و قبول کس قسم کے شخص کی طرف سے ہونا ضروری ہے، تو اس میں بھی تفصیل ہے۔ وہ یہ ہے کہ وصیت کرنے والے کے لیے مسلمان ہونا تو ضروری نہیں ہے، جیسے کہ ایک مسلمان وصیت کر سکتا ہے، غیر مسلم بھی کر سکتا ہے، اور اس پر بھی عمل درآمد کیا جائے گا۔ البتہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے ذیلی طور پر، لیکن بنیادی طور پر دونوں میں یہ اہلیت ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کہ وہ کوئی وصیت کرے۔ البتہ عاقل اور بالغ ہونا ضروری ہے، لہٰذا اگر کوئی نابالغ وصیت کرے یا کوئی ناقص العقل معتوہ قسم کا آدمی جس کے کچھ کام ٹھیک ہو، کچھ پاگلوں جیسی ہوں، ایسا آدمی وصیت کرے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس پر عمل درآمد کوئی ضروری نہیں ہے۔ صحیح سلامت عاقل بالغ انسان اس کے لیے ہونا چاہیے۔ پھر مرد بھی وصیت کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اس طرح جس شخص کے لیے وصیت کی جائے تو اس میں پھر یہ کوئی چیز شرط نہیں ہے کہ وہ عاقل ہو، بالغ ہو، بلکہ اس وقت اس کا موجود ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ایک شخص مرتے وقت کہے کہ میرے بھائی کا جو بیٹا ہونے والا ہے اس کے لیے میرے ترکہ میں سے اتنے پیسے دیے جائے، اور وہ بیٹا جو بھائی کا ہے وہ ابھی موجود نہیں ہے دنیا میں، وہ حالت حمل میں ہے مثلا، تو اس کے لیے بھی وصیت درست ہے۔ اس وقت میں عین اس دنیا میں موجود ہونا بھی ضروری نہیں ہے، عاقل بالغ ہونا بھی اس کا جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے اس کا ضروری نہیں ہے۔ البتہ ایک بات اس میں ضروری ہے کہ اس کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ وہ متعین شخص ہو۔ لہٰذا اگر ایک شخص کہے کہ میرے مرنے کے بعد کسی ایک مسکین کو اتنے پیسے دیے جائے، یا اس محلے کے کسی آدمی کو اتنے پیسے دیے جائے، یا اس مسجد کے ایک مقتدی کو اتنے پیسے دیے جائے، تو اس طرح کے مبہم وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ موسیٰ لہو جس کے لیے وصیت کیجیے اس کا متعین اور معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر کچھ لوگوں کا مجموعہ، کچھ لوگ ہیں مثلا اس مسجد کے جو مقتدی ہے 70 لوگ، ان کے لیے میری طرف سے وصیت ہے، تو یہ بھی ایک معلوم لوگ ہے، ایک معلوم ہونے کی کیفیت ہے، یہ وصیت بھی صحیح ہے۔ لیکن بالکل اگر نہ معلوم ہے کہ یوسفزئی قبیلے کے جو لوگ ہیں مثلا ان کو میرے اموال میں سے اتنے لاکھ دیا جائے، تو یہ وصیت باطل ہے، اس کے شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو موسیٰ لہو جس کے لیے وصیت کیجیے اس کا معلوم اور متعین ہونا ضروری ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد زید یا اس کے بھائی کو اتنے پیسے دیے جائیں، تو یہ بھی باطل ہے، اس لیے کہ اس میں زید اور اس کا بھائی یہ دونوں مشکوک ہو گئے، کس کے لیے وصیت ہو رہی ہے، متعین ہونا چاہیے۔ البتہ کسی جہت اور مصرف کے لیے وصیت ہو تو اس میں کسی فرد کی تعین پھر ضروری نہیں ہے کہ مساجد میں یہ پیسے خرچ کیا جائے، فی سبیل اللہ خرچ کیا جائے، غازی اور اہل جہاد پر خرچ کیا جائے۔ کسی جہت کی تعین ہو تو پھر اس میں کسی شخص کا نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر فرد کے لیے ہے یا افراد ہے تو ان افراد کا متعین معدود و محصور ہونا ضروری ہے کہ ان کو
جمع کیا جا سکے ایک جگہ اور ان کی گنتی کی جا سکے. اگر بالکل نامعلوم افراد ہے جس کی گنتی ممکن ہی نہیں ہے، جیسے کہ دنیا کے جتنے مہمان ہیں ان کو میرے طرح سے اتنے دیا جائے، تو ظاہر ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کہاں ہوگا. تو اس طریقے سے وصیت میں ایجاب اور قبول کے ذریعے سے معاملہ وجود میں آئے گا. موصی وصیت کرنے والے کے لیے عقل اور بلوغ کی شرط ہے، موصی لہو کے لیے کوئی خاص شرط نہیں ہے، بس یہ ہے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ وجود رکھتا اس وقت موجود ہو، کہیں بھی ہو، ادھر ہو یا دنیا کی کسی بھی جگہ میں ہو. اور موصی بھی ہی چیز جس چیز کی وصیت کی جائے تو اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ چیز ایسی ہو جو شرعی لحاظ سے کسی معاملے کے تحت وہ ایک شخص سے دوسرے کی طرف منتقل ہو سکتی ہو. مطلب وہ کوئی اثاثہ ہو، کوئی جائز منفعت ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو موجود ہو. اگر وہ چیز موجود ہی نہیں ہے اور ایک شخص اس کی وصیت کرتا ہے، مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ اس موسم میں میرے باغ میں جو پھل آئے گا اس کا 1/3 فلان کو دیا جائے میرے مرنے کے بعد، اور وہ پھل اب تک موجود نہ ہو، بعد میں آئے گا، تو یہ وصیت بھی باطل ہے. جس چیز کی وصیت کیجیے اس کا فی الحال اس شخص کی ملکیت میں موجود ہونا ضروری ہے، خواہ پھر وہ کوئی منفعت ہو یا کوئی اثاثہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فی الحال اس کا موجود ہونا ضروری ہے. تو یہ وصیت کی درستگی سے متعلق کچھ بنیادی باتیں تھی جو ضروری ہیں. وصیت میں عام طور پر لوگ کچھ غلطیاں کرتے ہیں، تو ان غلطیوں سے بچنا چاہیے. اس میں ایک غلطی تو یہ ہے، جیسے کہ ایک حدیث ہے، آج ہم نے مشکات شریف میں یہ سبق پڑھا ہے کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ مرنے والے کو اس بات کا عذاب دیا جائے گا کہ اس کے اہل و عیال اس پر روتے ہیں اور مارتے پیٹتے اپنے آپ کو. تو کوئی اگر مر گیا اور اس کے اہل و عیال نوحہ کرتے اس کے اوپر، تو اس کا عذاب اس کو کیوں دیا جائے گا؟ حالانکہ یہ تو قرآن کے اصول کے خلاف ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ ایک نفس دوسرے نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. تو ایسے یہاں کیسے ایسا ہوا کہ گناہ تو ایک کر رہا ہے لیکن سزا اس کو دوسرے کی مل رہی ہے؟ تو محدثین نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کے 2 مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے کہ عربوں کا ایک غلط رواج تھا کہ جب وہ مر رہے ہوتے تھے تو وہ اپنے پیچھے لوگوں کو وصیت کرتے تھے کہ ہمارے مرنے پر ایسا رہو تاکہ دنیا یاد رکھے اور ہمیں ایک یادگار زندگی مرنے کے بعد بھی ملے. جیسے کہ طرفہ ابن عابد ایک مشہور شاعر ہے، اس نے وصیت کی تھی کہ اذا مت فنعینی بما انا اہلہ وشقی علی الجیب ابنۃ معبدی، کچھ 10-12 اشعار کہہ کے جس میں اس نے بڑے زور و شور سے اپنی پیچھے رہنے والی خواتین کو یہ کہا ہے کہ میرے اوپر اپنے گریبان پاڑ لو، اپنے کپڑے پاڑ لو اور اپنے آپ کو مارو پیٹو اور ایسی چیخیں لگاؤ کہ دنیا یاد رکھے اور دنیا سمجھے کہ کوئی بڑی شخصیت فوت ہو گئی ہے. تو ایسی شخصیت جب فوت ہو جائے گی تو اس کے ورثہ جب رونا پیٹنا کریں گے تو اس کا گناہ اس کو ملے گا. ایک مطلب یہ بیان ہوا ہے اس حدیث پر. دوسرا یہ ہے کہ ہر انسان کی شرعی ذمہ داری ہے کہ مرتے وقت وہ یہ کہے کہ میرے اوپر اس طریقے سے نوحہ نہ ہو، آواز کے ساتھ رونا نہ ہو، اور جو غلط رسوم ہے وہ نہ کیا جائے. اگر یہ شخص یہ وصیت کیے بغیر فوت ہو جائے تو ورثہ جو گناہ کریں گے اس کا گناہ اس کو بھی ملے گا. تو یہ ایک بات ہے کہ مرتے وقت انسان کو بہت ہی متیقظ ہونا چاہیے کہ میرے ورثہ میرے بعد کیا کیا کریں گے، تو اس سے اپنے آپ کو تو کم از کم بری ذمہ کرے کہ میرے بعد یہ گناہ جو یہ رسوم جو ہمارے معاشرے میں رہ جائے یہ نہ کیا جائے. تو بعد میں اگر ورثہ کریں گے تو وہ اپنی ذمہ داری ان کی ہوگی، اس کے اوپر نہیں ہوگی. تو ایک وراثت وصیت سے متعلق یہ غفلت ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں کوئی نشاندہی نہیں کی جاتی، ورثہ کو کوئی تلقین نہیں ہوتی. تو اس سے بچنا چاہیے. بعض لوگ زیادہ شوق میں پورے مال کی وصیت کر لیتے ہیں کہ ہمارا پورا جائیداد فلاں مدرسہ یا فلاں کار خیر میں خرچ کیا جائے، تو یہ بھی غلط بات ہے. ورثہ کو محروم کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور ثواب اس میں قطعاً نہیں ہے. تو پورے مال کی وصیت کرنا جب ورثہ موجود ہو تو یہ جائز نہیں ہے. البتہ ایک صورت میں فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے ورثہ بالکل کلا فسق اور فجور کی زندگی گزار رہے ہوں اور کوئی بھی ان میں صالح آدمی نہ ہو، تو ایسی حالت میں پھر یہ پورے طرح کی وصیت کر سکتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو اگر ملے گا تو وہ تو گناہ کے کاموں میں اس کو خرچ کریں گے، کوئی اچھائی اس سے برآمد نہیں ہوگی. لہٰذا ایسی صورت میں تو پورے مال کی وصیت جائز ہے. لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ورثہ کو محروم کرنے بہت بڑا گناہ ہے اور پورے مال کی وصیت الٹا عذاب اور باعث عتاب ہوگا. تو
تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اس طرح 1/3 مال سے زائد وصیت کرنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت سعد نے بڑی کوشش کی، حضور سے اجازت لے لی کہ میری ایک ہی بیٹی رہتی ہے ورثہ میں، تو میں اپنے مال کے 2/3 صدقہ کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ بشطر مالی، میں اپنے مال کا آدھا حصہ صدقہ کروں؟ تو بھی فرمایا کہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ الثلث والثلث کثیر، کہ 1/3 بہت ہے، 1/3 کی وصیت کرو تو یہ کافی ہے۔ تو 1/3 سے زیادہ وصیت کرنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، الا یہ کہ ایسی صورت ہو کہ ورثہ پر کوئی اعتماد نہ ہو اور ان سے کوئی اچائی کی امید نہ ہو، تو وہاں آدمی 1/3 سے زیادہ کرے تو بھی گنجائش ہوگی۔ تو یہ بھی ایک غلطی ہے جو وصیت سے متعلق۔ یہ بھی ہے کہ فرائض اور حقوق تو چھوڑ لیتے ہیں کہ اس سے متعلق کوئی تفصیل کرے، اور مستحبات اور جو بہتر درجے کی چیزیں ہیں، دوسرے درجے کی چیزیں، اس پر بڑا زور دیا جاتا ہے کہ فلان جگہ اتنا خرچ کیا جائے، فلان جگہ، جبکہ اس کے اوپر جو واجبی حقوق ہے اللہ کے اور بندوں کے، اس کی طرف کوئی نشاندہی نہیں کرتا۔ تو یہ بھی غلط بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ درجہ بدرجہ اپنی وصیت کو مرتب کرنا چاہیے کہ کون سی چیز کتنے اہمیت کی حامل ہے، اس کو اتنی اہمیت دے دے۔ تو جب فرائض اور واجبات سے معاملہ نکل جائے تو پھر مستحبات کے لیے وصیت کریں۔ یہ بھی بعض لوگ وصیت کرتے ہیں کہ میرا جنازہ فلان آدمی پڑھائے، کسی نیک آدمی کا نام لے کر، تو شرعاً اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس آدمی سے جنازہ پڑھوانا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر نہیں پڑھوایا جائے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح لوگ وصیت کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد فلان جگہ مجھے دفن کیا جائے، تو یہ بھی غلط وصیت ہے، اس پر بھی عمل درآمد کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس شخص کو عام قبرستان میں ہی دفن کرنا چاہیے، اور یہی سنت ہے، اور یہی زیادہ انسان کے لیے باعث راحت ہے کہ وہ عام قبرستان ہی میں دفن ہو۔ قبرستان کے علاوہ کسی زمین کو مردوں کے لیے مصروف کرنا یہ دنیوی لحاظ سے بھی مفید نہیں ہے، اور آخرت اور دین کے لحاظ سے بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس طرح کی وصیت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بعض لوگ مروجہ جو قرآن خوانی کے ایک خاص طریقہ ہے کہ خاص دنوں کے بعد خاص لوگوں کو بلا کر ان کو کچھ کھلا کر، تو اس قرآن خوانی میں کوئی ثواب نہیں ہے بلکہ الٹا گناہ کا خدشہ ہے۔ تو اس طرح کی وصیت کرنے کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، اس پر عمل درآمد کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ ورثہ کے لیے وصیت کرتے، جبکہ حدیث میں ہے لا وصیت لوارث، حضور نے فرمایا ہے کہ ورثہ کے حصے اللہ نے قرآن میں بڑی وضاحت سے ذکر فرمائے ہے، اور یہ میراث ہی واحد چیز ہے جس کے ایک ایک چیز اللہ نے قرآن میں صراحتاً ذکر کی ہے۔ باقی نماز کی بھی پوری تفصیلات موجود نہیں ہے، زکوٰۃ کی بھی نہیں ہے، حج کی بھی نہیں ہے، لیکن وراثت کی، اس لیے کہ یہ دنیاوی حقوق ہے اور مالی حقوق ہے جو بہت زیادہ حساس معاملہ ہے۔ تو ورثہ کے حصے جب طے ہے تو کسی وارث کے لیے وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لہٰذا ایک شخص اگر کہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے فلاں بیٹے کو اتنا دیا جائے، فلاں کو اتنا دیا جائے، تو اس کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس کے فوت ہونے کے بعد وہی شرعی طریقے سے تقسیم ہوگی، اور جو ہر ایک کا حصہ طے ہے وہی اس کو ملے گا، اس سے کم و بیش نہیں ہو سکتا۔ اس طرح بعض لوگ اپنے بچوں کو عاق کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے میراث سے نکال لیا، تو یہ بھی ایک لغو اور فضول بات ہے۔ کسی کے عاق کرنے سے اس کا بیٹا عاق نہیں ہوتا، اس کو اتنا ہی حق ملتا ہے جتنے کہ دوسرے بھائیوں کو ملتا ہے۔ البتہ عاق کرنے سے، والدین کی ناراضگی سے اس کو الگ گناہ ہوگا، وہ تو الگ چیز ہے، لیکن میراث سے وہ محروم نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ایک بات ہے۔ بعض لوگ یہ وصیت کرتے ہیں کہ ہماری میت کو اپنے علاقے میں فلان جگہ پہنچایا جائے، جیسے کہ خصوصاً جو باہر کے لوگ مسافر ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے، بلکہ ان کی انجمنیں بنی ہوئی ہوتی ہے کہ جو کوئی فوت ہو تو اس کو اپنے علاقے میں پہنچائے۔ تو یہ پورا عمل ہی خلاف شرع ہے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ ان ترد الموتى الی مضاجعہم، کہ مرنے والے کو اس کے مرنے کی جگہ ہی میں دفن کیا جائے۔ شہدائے احد جب شہید ہوئے، مدینہ بہت قریب ہے احد کا، بلکہ احد مدینہ ہی کا ایک حصہ ہے اور مسجد نبوی سے 2-3 میل کا فاصلہ ہے، لیکن اس احد کے دامن سے بھی شہداء کے منتقل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی کہ مدینہ شہر میں ان کو لایا جائے، اور جو شہداء لائے گئے تھے ان کو واپس کیا گیا کہ وہی دفن کیا جائے جہاں ان کو کروٹ ملی تھی اور جہاں یہ فوت ہو گئے تھے، جہاں ان کو شہادت مل گئی تھی۔ تو یہ شریعت کا اصول ہے۔ تو کسی دوسری جگہ میں منتقل کیے جانے کی وصیت یہ بھی خلاف شرع ہے، اس پر کوئی عمل درآمد ضروری نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے۔
تو یہ کچھ بات ہے. وصیت اگر کسی نے کر لی تو ایک دو باتیں، وقت بھی کم ہے، ہم ختم کرنے جا رہے ہیں کہ وصیت نافذ کب ہوگی، اور وصی کا جو تذکرہ ہوا کہ ایک شخص کو ترکہ کا نگران بنایا جائے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں. تو وصیت بہرحال نافذ ہوگی اگر ایک شخص وصیت کرتا ہے. مطلب یہ کہ اس میں کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے. دو رکاوٹیں اس میں ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ مقروض ہو اور اس کا جو ترکہ اور جو اثاثے ہے، جو املاک ہے اس کے، وہ قرض کے تحت ہے، قرض کی مقدار کے تحت دبے ہوئے ہیں. تو ایسے شخص کے لیے وصیت جائز ہی نہیں ہے. اگر وہ وصیت کرے گا بھی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ جب یہ فوت ہوگا تو تجہیز و تکفین کے بعد اس کے ترکہ سے اس کے قرض ادا ہوں گے. پھر اگر کچھ بچ گیا تو وصیت جاری ہوگی اور نہیں ہوگی. تو وصیت باطل اور غیر مؤثر وہاں ہوتی ہے جہاں قرض ہوں. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی 1/3 سے زائد وصیت کرے اور ورثہ اس کی اجازت نہ دے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ جو وصیت ہوگی تو وہ ورثہ کی اجازت پر موقوف ہے، اور ورثہ بھی وہ جو سارے عاقل بالغ ہوں. اگر کوئی ان میں نابالغ ہے تو اس کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں ہے. تو عاقل بالغ ورثہ اگر اجازت نہ دے اور وہ کہے کہ باقی 2/3 کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے، تو اس 1/3 سے زیادہ کی جو وصیت ہے وہ باطل ہوگی. اس طرح اگر میت نے کسی ایک وارث کے لیے کوئی وصیت کی ہے کہ میرے فلاں بیٹے کو اتنا دیا جائے، تو وہ وصیت بھی دوسرے ورثہ کی اجازت پر موقوف ہے. اگر دوسرے اس کی اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دیتے تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے. تو وصیت کی تنفیذ میں یہ دو باتیں اہم ہیں. جس آدمی کو وصی بنایا جائے، اسلامی معاشرے میں یہ ایک اہم طریقہ کار تھا کہ جو آدمی مر رہا ہے تو وہ اپنے پیچھے کسی کو نگران چھوڑے اپنے ترکہ اور اپنے اموال کا، اور اس کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی تھی. فقہ میں اس کے لیے مستقل ابواب لکھے گئے ہیں کہ اس کے شرعی احکام کیا ہو، اس کے اختیارات کیا ہو، اس نے جو تصرفات کیے اس کی شرعی حیثیت کیا ہو، تو اس کو وصی بولا جاتا ہے. آج کل اس میں بھی غفلت برتی جاتی ہے. تو یہ بھی نہیں، اپنے پیچھے کسی کو نگران بنانا چاہیے، خواہ وہ اپنے عزیز و اقارب میں سے ہو یا کوئی اور سمجھدار اور دیندار آدمی ہو. تو اس وصی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھدار ہو، دیانتدار ہو، عاقل بالغ اور مسلمان ہو. کسی غیر مسلم کو وصی بنانا جائز نہیں. اس وصی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ پوری چیز کی اول سے آخر تک نگرانی کر رہا ہوتا ہے، کہ میت کی تجہیز و تکفین سے لے کر اس کی ترکہ کی درست تقسیم، پھر اس کے جو نابالغ بچے ہیں ان کے اموال میں تصرف، کہ ان نابالغوں کے مال کو کس طرح محفوظ رکھا جائے، اس کو کسی نفع بخش کاروبار میں لگایا جائے نہ لگایا جائے، ان کے اموال کو بیچ دیا جائے، ان کے لیے کوئی چیز خریدی جائے نہ خریدی جائے. یہ سارے فیصلے اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، جو نابالغ بچے ان کے اموال سے متعلق. اس طرح اس نے جو وصیت کی ہے اس وصیت کو کیسے جاری اور نافذ کیا جائے، اور اس کا پورا ریکارڈ احتیاط کے ساتھ کیسے مرتب رکھا جائے. تو یہ ایک شخص ہوتا ہے جس کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس طرح کریں. تو یہ بنانا بھی ضروری ہے، اور اسی سے پھر سارے معاملات کا تصفیہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. اگر ورثہ میں کوئی اختلاف ہو تو اختلاف بھی بڑے آسانی سے ختم ہو جاتا ہے. یہ جو وصی ہے یہ اپنے خدمات مفت میں بھی کر سکتا ہے، اور یہ اگر اپنے خدمات کے لیے کوئی عوض لینا چاہے تو اس کو عوض لینے کی بھی اجازت ہے، کہ اس جیسے آدمی اس جتنا وقت جب اس جیسے کام میں خرچ کرے گا تو اس کو جو اجرت عام طور پر دی جائے گی تو اجرت مثل کے بقدر یہ اپنا حصہ اور اجرت بھی لے سکتا ہے اس میں سے. تو اس کو وصی کہا جاتا ہے. ایک شخص نے اگر وصیت کر لی تو یہ وصیت باطل کب ہو سکتی ہے کہ بالکل لغو اور کالعدم ہو جائے؟ تو اس کی بھی بہت ساری تفصیلات ہیں. مختصراً یہ عرض ہے کہ وصیت کرنے کے بعد یہ کوئی لازمی چیز نہیں بن جاتی کہ اس نے وصیت کر لی پر اب اس کے ہاتھ سے وہ چیز نکل گئی، بلکہ جب تک یہ زندہ ہے اس چیز میں مالکانہ حقوق اور تصرفات اسی کو حاصل ہیں. اگر یہ اس چیز کی وصیت کو ختم کر لے کہ اس کی میں نے جو وصیت کی تھی فلان کے لیے اس وصیت کو میں واپس لے لیتا ہوں، یا اس چیز میں کوئی ایسا تصرف کرے جو مالکانہ تصرف ہو، کسی کو بیچ دیا مثلا، یا کسی کو ہبہ یا صدقہ میں وہ چیز دے دے، یا اپنا زمین تھی اور اس میں اپنا کوئی مکان بنایا، تو اس طرح عمل سے بھی گوئے کہ اس نے رجوع کر لیا اپنی وصیت سے. تو اپنی وصیت سے رجوع کرنا یہ درست ہے، اور رجوع کرنے سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، اور رجوع کرنے کے بعد اس وصیت کی کوئی قانونی اور شرعی حیثیت نہیں ہے. تو ایک تو وصیت کے ختم ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ وصیت سے رجوع کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ بچائے کہ کسی شخص پر ایسا جنون اور پاگل پنا طاری ہو جائے جو پورے 1 سال تک وہ مجنون اور پاگل پنے کی حالت میں رہے. تو اس طرح رہنے کے بعد بھی اس نے جو پہلے وصیتیں کی تھی وہ ختم ہو جائے گی،
اس کے بعد جب اس کو ذہنی صحت ملے گی تو دوبارہ نئے سرے سے وصیتیں کرے گا. اگر نہیں کیا تو پرانی وصیتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس طرح ایک شخص پر اگر بے ہوشی 1 سال تک، جیسے کہ قوموں میں لوگ 10 سال تک بھی رہ سکتے ہیں، تو اس طرح قوموں اور بے ہوشی کی حالت ہو اور 1 سال پورا گزر جائے اس پر، تو اس کی بھی سابقہ وصیتیں ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد اگر اس کو صحت ملے تو نئے طرح سے وصیت کرنی ہوگا. تو یہ بھی وصیت کے ختم ہونے کی صورت ہے. نعوذ باللہ کوئی شخص ایسا کام یا کوئی زبان سے ایسا کلمہ نکالے جس سے وہ مرتد ہو جائے، وہ دین اسلام سے نکل جائے، تو اس سے بھی اس کی سابقہ جو وصیتیں کی تھی وہ ختم ہو جائیں گی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر دوبارہ اس کو اسلام کی نعمت مل جائے تو دوبارہ نئے سرے سے وصیت کرے گا اور سابقہ وصیتوں کا اعتبار نہیں ہے. اس طرح جس شخص کے لیے وصیت کی گئی تھی کہ فلان کو زید کو اتنا دیا جائے، وہ شخص اگر مرتد ہو گیا نعوذ باللہ تو اس کے لیے بھی وصیت ختم ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ وصیت کے لیے اسلام کی حالت پر باقی رہنا یہ بھی ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو تو وصیت باطل اور ختم ہو گئی. آخری ایک بات 1 منٹ کے لیے کہ کسی شخص کی وصیت سے متعلق یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ اس کی وصیت ہے یا نہیں ہے، اس میں بھی تو اختلاف آ سکتا ہے. ایک وارث کہے گا کہ اس نے یہ وصیت کی تھی، دوسرے کہے کہ نہیں کی تھی. تو اس کا طریقہ وہی ہے جو عام طور پر شریعت میں ثابت ہونے کے طریقے ہیں، اور وہ ہے گواہ اور کتابت. کسی نے کوئی وصیت لکھی ہے اور وہ لکھا ہوا اس انداز میں ہے کہ اس میں جعل و تزویر نہیں ہو سکتا، عدالت کی روح سے وہ قابل قبول ایک ڈاکومنٹ ہے، ایک مستند ہے، ایک حجت ہے، دلیل ہے، عدالتی روح سے وہ قابل قبول ہے، تو ایسی کتابت اور تحریر یہ باعث ہے وصیت کے ثبوت کے لیے، اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسا کوئی لیگل ڈاکومنٹ ہے اس کا. اگر یہ نہیں ہے تو پھر گواہوں کے ذریعے ثابت ہوگا کہ اس نے یہ وصیت کی ہے. اگر کوئی ایسی تحریر بھی نہیں ہے جس کا قانوناً اور عدالتی روح سے اعتبار ہو، اور کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو ایسی وصیت پھر ثابت نہیں ہوگی. لہٰذا جو آدمی اس وصیت کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا دعویٰ مسموع نہیں ہوگا، اس کی کوئی سماعت نہیں ہوگی، اور وہ ایک بے بنیاد قسم کی بات ہوگی. تو وصیت کی فضیلت، اہمیت، شرائط، ارکان، اس کے نفاذ کے طریقے، وصی کی ذمہ داریاں، وصیت کی تنفیذ، یہ بہت تفصیلی عنوانات ہیں، لیکن بہت اختصار کے ساتھ اس پر بات ہو گئی. جو کچھ رہ گیا ہو سوالات اب کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب ملے گا آپ کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سوالات جو ہے تحریری طور پر ہوں گے، سوال نامے دیے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں کا ایک طریقہ کار ہے ہمیشہ کے لیے کہ جس موضوع پر فقہی موضوع پر درس قرآن و حدیث ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم لوگوں کی مزید آگاہی کے لیے سوال نامے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں یہاں، اور اس کے جو سوالات جو ہوتے ہیں لوگوں کے ذہن میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں. ایک ڈسپلن ہے ہمارے یہاں کا، تو اس کو ملوذ خاطر رکھا جائے. پہلی بات. دوسری عرض یہ ہے کہ میں حضرت مفتی صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ اتنی انتہائی اہم ٹاپک پر انہوں نے جو ہے سیر حاصل گفتگو کی، اور ہمارے یہاں کی یہ ساری کی ساری ایجوکیٹڈ کلاس ہے. اس میں مفتی صاحب کے قبیل کے لوگوں کا پیش ہونا بہت ضروری ہے، اور اس قسم کے حضرات کا آ کر اس قسم کے فقہی نوعیت کے بیانات کرنا انتہائی ضروری ہے. حضرت مفتی صاحب سے میری گزارش رہے گی کہ اس قسم کے اجتماعات میں جب کبھی بلایا جائے تو وہ متردد نہ ہوا کریں، اور ہمیں جو ہے بآسانی ٹائم دیا کریں. اس لیے کہ اگر آپ حضرات ہمیں وقت نہیں دیں گے تو ہم کن لوگوں کو بلائیں اپنے یہاں؟ ہم اگر اس قسم کے جو حضرات کو بلاتے ہیں جن کو اتھارٹی ان موضوعات پر نہیں ہوتی، تو ہماری ایجوکیٹڈ کلاس پر مایوسی کیفیت طاری ہوتی ہے. اور جب آپ حضرات اور آپ کے قبیل کے لوگ جب یہاں تشریف لاتے ہیں لوگوں کی انتہائی تسلی اور تشفی ہوتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو انتہائی اہم نوعیت کا فقہی جو ہے موضوع تھا. ہمارے یہاں فقہی، فکری، نظریاتی قسم کے موضوعات پر ہی جو ہے یہاں دروس کروائے جاتے ہیں، اور ایسے موضوعات کا ہم انتخاب کرتے ہیں جن کو ہمارے ممبر و محراب سے عموماً بیان نہیں کیا جاتا ہے، جن کو ہمارے یہاں کے معاشرے کے اندر چونکہ وہ بڑے محنت طلب ہوتے ہیں اس لیے ان کو بیان نہیں کیا جاتا ہے، اور اس کا سلیکشن بھی نہیں کیا جاتا ہے. ہم اس کو
ویری فائنلی جو ہے سلیکٹ کرتے ہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ تعالی اسی سے منسلک ایک اور موضوع ہے وراثت کے حوالے سے. آج وصیت کے حوالے سے تھا, اب ہمیں وراثت کے حوالے سے, شریعت میں وراثت کے اہم مسائل, اس پر ہمیں انشاءاللہ تعالی گفتگو کروانی ہے. ایک تو یہ فقہی موضوع, یہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کے لیے ہے, اور ایک اور انتہائی فکری اور نظریاتی موضوع, اس پر بھی ہمیں درس قرآن کروانا ہے, اور وہ ہے آج کل کے حالات جو مشرق وسطیٰ میں چل رہے ہیں. یہ صرف سیاسی حالات نہیں ہیں, اس کا ہمارے دین سے بڑا گہرا تعلق ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہیں ان کو اگر ہم ان حالات سے میچ کریں تو ہم حیران رہ جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اور جو علامات قیامت وہ ان کا مطالعہ کریں, اور موجودہ حالات جو مشرق وسطیٰ کے, اور وہاں جو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں, اور وہاں جو نت نئے حالات پیدا ہو رہے ہیں, یعنی کہ 3 سال پہلے کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے حالات اس نہج پر پہنچ جائیں گے جس نہج پر آج پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ نئی نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں, اور جناب جو ہے نت نئے سیاسی حالات پیدا ہو رہے ہیں, مسلمانوں پر جو ہے نت نئے جو ہے آزمائشیں آ رہی ہیں, اور پھر یہ شیعہ سنی مسئلہ یہ جتنی تیزی سے سر اٹھا رہا ہے جس کی ہماری تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. تو یہ ایسے ویسے نہیں ہے. پھر حضرت مہدی, ان کی آمد کا ایک سوال, وہ بھی انشاءاللہ تعالی ڈسکس کروانا ہے. تو اس کو ہم اس موضوع کے تحت کروائیں گے ڈسکس, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں اور مشرق وسطیٰ کے موجودہ حالات. انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر بھی گفتگو کروانی ہے, اور وراثت کا موضوع یہ بھی پیش نظر ہے. انشاءاللہ تعالی مشورہ کریں گے, اور جس طریقے سے جو ہمارے مشورے میں طے ہوگا اس طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے یہ ان دروس کو. میری گزارش یہ ہے کہ اتنے اہم موضوعات پر جب یہاں اتنی علمی نوعیت کی گفتگو ہوتی ہے تو آپ حضرات کا بھی فرض بنتا ہے, آپ خواتین کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ محنت کیا کریں, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لانے کی کوشش کیا کریں. وراثت, ابھی آج وصیت کے جو مسائل ہم لوگوں نے سنے, آج تک نہیں سنے ہوں گے ہم نے, اور ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, کچھ سیراب ہو گئے. ہماری وہ پبلک جو دیندار ہے اور ان مسائل کو نہیں جانتی ہے, اور جب وراثت کے مسئلے موتا ہوتی ہے گھر میں تو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, وراثت کے حوالے سے بھی پتہ نہیں ہوتا, وصیت کے حوالے سے بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں پتہ ہونی بہت زیادہ ضروری ہیں. انشاءاللہ تعالی جو سیر حاصل گفتگو انہوں نے کی تھی مفتی صاحب نے, تو اسپیشلی انشاءاللہ تعالی اس کے لیے اس کی جو ہے سیڈیز جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک ہم یہاں القرآن کورسز میں پیش کر دیں گے. جن حضرات کو وہ آڈیو سیڈیز چاہیے ہوں وہ لے لیں, اور شہاب بھائی یہ بتا دیں کہ ویڈیو سیڈیز اس کی کب تک مل جائیں گے؟ 1 ہفتے کے اندر اندر دے دیں گے آپ. تو یہ تو یہاں سے ہم اویلیبل کر دیں گے, لیکن درسقرآن.com پر اس کی ویڈیو سیڈیز اور آڈیو سیڈیز لگ جاتی ہیں, لیکن تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ درسقرآن.com کے اوپر لوڈ بہت زیادہ ہے, اور وہاں نت نئے موضوعات پر دروس لگتے رہتے ہیں, اس لیے اس میں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے. تو درسقرآن.com کے لیے کچھ ٹائم دے دیجیے گا. البتہ ہمارے 125 دروس جو آج تک ہو چکے ہیں اس میں سے میجورٹی ان جو ہے دروس کی درسقرآن.com پر لگی ہوئی ہے, اور وہ آپ وقتاً فوقتاً دیکھ لیا کریں. سارے کے سارے فکری موضوعات ہیں, اور آج کا درس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سنوانے کی کوشش کریں. مفتی صاحب ذرا میں 2-3 اعلانات اور کر لوں. انشاءاللہ تعالی اگلا ہمارا درس قرآن و حدیث 12 اپریل کو ہوگا, اتوار 12 اپریل. اور یہاں جو خواتین کے لیے ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو درس قرآن و حدیث ہوتا ہے وہ انشاءاللہ اس بار 19 مارچ کو بروز جمعرات ہوگا. وقت ہے اس کا 3:30 تا 4:30 بجے, اور انتہائی اہم موضوع ہے اس درس کا معاشرتی اصلاح کا قرآنی چارٹر, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 تا 40 کی روشنی میں. تو تمام خواتین سے میری گزارش ہے کہ
اس درس میں دامے درمے قدم سخنے شرکت کریں، اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی خواتین کو زیادہ سے زیادہ بھیجیں. جس طریقے سے ہمارے مردوں والے یہ درس فکری نوعیت کا ہوتا ہے، اسی طریقے سے خواتین والے دروس بھی انتہائی فکری نوعیت کے ہوتے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ کچھ حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے دعا کرنی ہے، مفتی صاحب دعا کروا دیں گے، اور باقی آپ کے سوالات کے جوابات مفتی صاحب وہ دیتے ہیں ابھی. جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت سوالات آ گئے ہیں. وقت 1 بجے تک ہے تو کوشش کریں گے کہ جلد از جلد نمٹا دیں ان کو. کہتے ہیں کہ کیا اگر کوئی یہ وصیت کرے کہ مجھے فلاں بندہ موت کے بعد غسل دے گا تو یہ وصیت صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، مطلب اس پر عمل درآمد ضروری نہیں ہے. ورثہ اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ ان کو نہیں ہوگا. اگر اس شخص سے غسل دلوا رہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. جو چیزیں مشکوک ہو اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیں. مشکوک کا اگر اس درجے میں ہے کہ اس کے حلال و حرام ہونے میں اشتباہ ہے تو ان چیزوں کے صدقہ کرنے کی بھی وصیت ہو. پہلے تو اپنی زندگی میں صدقہ کرنے کا اہتمام ہو، نہ ہو تو پھر اپنے ترکہ میں سے اتنی رقم اور اتنی مقدار کے صدقہ کرنے کی وصیت ہو، کیونکہ مشتبہات سے بچنا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. کیا بینک والوں سے رشتہ جائز ہے؟ ان کا کھانا پینا جائز ہے؟ رشتہ تو جائز ہے، اور بینک والوں کی اگر کوئی حلال مصرف اور آمدنی بھی ہے، اگرچہ وہ توڑی ہے، تو بھی وہ آپ کی جو ضیافت کریں گے تو اگر وہ اتنی مقدار میں ہے کہ ان کی حلال آمدنی میں اس کی گنجائش بن رہی ہو، اس ضیافت کی، اس ہدیے کی جو آپ کو دے رہے ہیں، تو اس حد تک لینا جائز ہے. اگر اتنی بھی ان کی آمدنی میں حلال نہیں ہے تو پھر ان کا کھانا پینا دعوت قبول کرنا جائز پھر نہیں ہے. اگر زندگی میں اپنی جائیداد سے اپنی بیٹی کو جائیداد کے حصے کا مالک بنا دو تو کیا جائز ہے؟ تو زندگی میں جو آدمی کرتا ہے یہ وصیت نہیں ہے، یہ ہدیہ ہے، یا یہ ہے کہ ایک عطیہ ہے، ایک ہبہ ہے. تو اس میں اصولی بات یہ ہے کہ ہر انسان خود مختار ہے کہ اپنے مال میں جو چاہے تصرف کرے. لیکن بیٹوں سے متعلق یہ بات ذرا محدود ہے پھر، کیونکہ بیٹوں میں آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی پیدا ہونے کا خدشہ ہے، اور بد دلی اور حسد اور بغض. تو اس میں شریعت کے اصول یہ ہے کہ بیٹوں اور اولاد میں خواہ ہو نرینہ اولاد ہو، مادہ ہو، مخلوط ہو، دونوں ہو، تو ان میں برابر برابر اپنے اموال اگر تقسیم کرنے تو برابر تقسیم کیا جائے. اس میں جو میراث کا اصول ہے کہ لڑکے کو دگنا، لڑکی کو اس کا آدھا، یہ اصول بھی وہاں نہیں چلے گا، برابر برابر تقسیم ہوگی. البتہ اگر کوئی وارث خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کوئی زیادہ معذور ہے، مجبور ہے، یا زیادہ نیک اور صالح اور پرہیزگار ہے، یا اس کی ضرورات زیادہ ہے، اس کو کچھ خاص معقول وجہ سے زیادہ دیا جائے تو اس میں گناہ نہیں ہے. لیکن بلا وجہ خواہ مخواہ ورثہ میں تفریق کرنا جائز نہیں ہے، برابر ہی دینا ہوگا. ہاں، اگر کوئی وصیت کرے لیکن بہنوں کا حصہ یعنی بیٹیوں کا حصہ نہ رکھے تو کیا جائز ہے؟ تو یہ عرض ہوا کہ ورثہ کے لیے وصیت کرنے اور نہ کرنے کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. اگر کسی نے وصیت کی بھی ہے یا نہیں کیا تو ورثہ کو وہی حصے ملیں گے جو شریعت میں ہے. تو اس کا کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اعتبار بھی نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی وصیت کی جائے، بس اس کو میراث کا حصہ ملے گا. قضاء عمر نماز کی قرآن و حدیث دلیل کیا ہے؟ جو نماز قضا ہو گئی وہ ادا کی جائے. دلیل کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ قضا کیوں ہے، یہ تو ایک طے بات ہے کہ جب آپ نے نماز پڑھی نہیں ہے تو آپ کے اوپر قضا ہے، اور جتنی نمازیں آپ کے رہ گئی ہے تو سب کی قضا آپ پر لازم ہے. اس کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے تو وہی سارے دلائل ہیں جو نماز کے فرض ہونے کی دلائل ہیں. دلیل اس کے لیے چاہیے کہ قضاء عمری نہیں ہے، تو اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. لہٰذا ضابطے کے مطابق جو نمازیں آپ سے رہ گئی ہے اگرچہ وہ بہت ہی زیادہ ہو، ان کی قضا آپ کے اوپر لازم ہے، اور اس کے لیے کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ایک بیٹا فوت ہو گیا کہ اس کے اولاد کو حصہ ملے گا؟ شاید سوال کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہے اور اس کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا فوت ہوا، تو اس دادا کی میراث میں اس پوتے کو ملے گا حصہ یا نہیں ملے گا؟ اور ایک اور سوال بھی اس طرح آیا ہے، تو یہ موضوع تو تھوڑا الگ ہے، لیکن مختصراً عرض یہ ہے کہ جب وہ ایک شخص کی صلبی اولاد جو اپنی اولاد ہے وہ موجود ہے تو اس کی اولاد کو اس شخص کے مال میں کوئی حق نہیں ہے کسی بھی طرح، الا یہ کہ یہ شخص وصیت کر لے ان کے لیے تو وصیت کا بھی اعتبار ہے، یا اپنی زندگی میں ان کو کچھ دے دے تو وہ ہے.
لیکن جب یہ فوت ہو جائے تو میراث کی روح سے ان کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اس کے اوپر جو بات کی جاتی ہے بالکل بے بنیاد غلط قسم کے دلائل ہے اس کے اوپر جو دیے جاتے ہیں، اور اس پر ہم اکابر حضرات نے بہت تفصیل سے بات کی ہے۔ کسی نے زیارت دلائل اور تفصیل دیکھنی ہو جانبین کے دلائل تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا رسالہ ہے ارغام العنید فی میراث الحفید، احسن الفتاوی جلد اول میں ہے، وہ پڑھ لے تو انشاءاللہ پوری تشفی ہو جائے گی۔ ایک لکھا ہے کہ ایک عام آدمی غیر عالم کو وراثت و وصیت کے موضوع پر کوئی عام فہم کتاب تجویز فرمائے، تو عرض یہ ہے کہ ایک کتاب ہے وصیت لکھیے کے نام سے، مولانا عبد المجید زمزمی، مفتی عبد المجید زمزمی شاید نام ہے مصنف کا، وصیت لکھیے نام ہے کتاب کا۔ اس میں بہت تفصیل سے انہوں نے فارم الگ الگ بنا کے دیے ہیں کہ قرض کی وصیت یوں کی جائے، تو اس میں ہے کہ فلان ابن فلان شناختی کارڈ نمبر یہ، اس کا میرے اوپر اتنا قرضہ ہے، خالی جگہ اس میں ہے، تو خالی جگہ پر کرتے جائے تو آپ کا پورا وصیت نامہ مرتب ہوگا۔ اور اس میں ہر چیز کی بڑی تفصیل دی ہے کہ بینک کے کھاتے جو ہے، پھر لاکرز کے کھاتے، کمپنی کے شیئر اور حصص، اور ہر چیز سے متعلق الگ الگ فارم اور صفحہ موجود ہیں۔ تو وہ کتاب آپ لے لیں، اس کو پر کرے، بس آپ کی وصیت زبردست طریقے سے مکمل ہو جائے گی۔ کیا چچا تائب وراثت میں شامل ہے؟ مطلب اگر یہ ہے کہ ایک شخص فوت ہوا اور اس کی اولاد بھی ہے اور ان اولاد کا چچا اور تایا بھی ہے، تو اس صورت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ جب اپنی اولاد ہو تو بھائی کو کچھ نہیں ملتا۔ مرنے کے بعد کتنے عرصے میں وصیت نافذ کرنی ہوگی؟ وصیت کا جو مرحلہ ہے وہ مرنے کے فوراً بعد سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا کہاں ہو کہ فلان کو اتنی چیز دی جائے تو فوراً بعد دینا ضروری ہے۔ میراث کی تقسیم سے پہلے بس تجہیز و تکفین اس کی جائے گی، اس کے بعد قرضے ادا ہوں گے، اور اس قرضوں کے بعد جو کچھ بچے گا اس میں فوری طور پر وصیت نافذ ہوگی، اس کے بعد جو کچھ بچے گا وہ ورثہ میں پھر شرعی حصوں کے مطابق تقسیم ہوگا۔ تو اس میں کوئی مہلت نہیں ہے، جتنے جلد از جلد ہو سکے یہ ذمہ داری ہے۔ سوال یہ ہے کہ مرحومہ کا اچانک انتقال، کوئی وصیت نہ کر سکی، وارثوں میں ایک شوہر اور ایک لڑکا ہے، تو وصیت نہ کر سکی تو کوئی مطلب یہ ہے کہ ورثہ اپنی طرف سے ان کے نماز روزوں کا اگر کوئی اندازہ ان کو ہے کہ کچھ رہ گئی ہے تو اس کا فدیہ ادا کرے، اگر کوئی اندازہ نہیں ہے تو احتیاطاً اس کی طرف سے کچھ فدیہ کے طور پر دے دے۔ باقی جو وراثت کا حصہ ہے تو جب ایک شوہر ہے ایک لڑکا ہے تو لڑکے کو شوہر کو 1/4 ملے گا، باقی جتنا بھی ہے وہ لڑکے ہی کو ملے گا۔ یتیم کے لیے دادا کی وصیت یا ان کے مال میں کیا حصہ ہے؟ اس پر بات آ گئی ہے کہ یتیم کے لیے دادا کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے، الا یہ کہ چچوں کے لیے یہ شرعی ایک ذمہ داری ہے اور اخلاقی بھی ہے کہ وہ اگر محتاج ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرے اپنے بھتیجے کے ساتھ، لیکن میراث کا کوئی حصہ اس کا نہیں ہے۔ وصی اپنی اجرت خود طے کرے گا یا وارثوں کے مشورے سے؟ تو وارثوں کے مشورے سے ہو تو بہتر ہے، ورنہ خود بھی اجرت مثل اصل میں اس میں ہے کہ اس شخص کے لیے جو اجرت عام طور پر معروف ہو بنتی ہو، مثلا اس جیسا آدمی جب اتنا وقت کسی ادارے میں خدمت کے لیے دے دے تو اس کو جو اجرت ملتی ہے تو وہ خود بخود اس کا حق ہے، تو ورثہ کی مرضی کے بغیر بھی وہ لے سکتا ہے۔ یہ ایک انگلش میں ہے کہ if one person in life، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آدمی زندگی میں تقسیم کرے تو برابر تقسیم کرنا ہوگا یا کوئی فرق، تو اس کا جواب آ گیا کہ اصل اصول تو برابر تقسیم کرنے کا، ہاں کوئی معقول وجہ ہو کسی وارث کو ترجیح دینے کی تو اس کو پھر ترجیح دی جا سکتی ہے۔ میرے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے اور میرے پاس 3 دکانیں اور 4 فلیٹ ہے جس کی مالیت کافی فلاں ہے، اور یہ بتائے کہ طرح کا، تو آپ جب تک زندہ ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کی ہے، جب فوت ہوں گے تو پھر ان ورثہ میں شرعی حصوں کے مطابق تقسیم ہوں گے، اور شرعی طریقہ اس صورت میں یہ ہے کہ 3 بیٹوں کو 6 شمار کریں گے ہم اور 1 بیٹی 7، تو 7 حصے ہوں گے، 7 میں سے 2 حصے بیٹے کو دیا جائے گا اور 1 حصہ بیٹی کو ملے گا۔ گزارش ہے کہ کیا زندگی میں کوئی اپنے جائیداد کو شرعی طور پر تقسیم کر سکتا ہے؟ تو زندگی میں تقسیم یہ ہدیہ اور ہبہ ہے، یہ میراث نہیں ہے، تو اس میں اس لیے میراث کا وصول بھی جاری نہیں ہوتا، بلکہ برابر تقسیم کرنا ہی ضروری ہے۔ البتہ بعض حضرات کے نزدیک اس کی گنجائش ہے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے فتاوی عثمانی میں بھی لکھا ہے شاید کہ اگر کوئی آدمی ہدیہ کی نیت سے جائیداد تقسیم نہیں کرتا بلکہ رفع نزاع کے لیے کرتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر نزاع ہوگا تو لہٰذا میں زندگی میں اس کا تصفیہ کر لوں، تو ایسی صورت میں وہ میراث والا اصول بھی جاری رکھ سکتا ہے کہ
لڑکے کو دگنا اور لڑکی کو اس کا آدھا دیا جائے، لیکن جب ہدیہ اور ہبہ ہی کی نیت ہو تو اس میں برابری ہی ضروری ہے۔ کیا فرماتے علماء اہل سنت قرآن و حدیث کے مرنے والے کے ذمے فرض نمازیں، فرض روزے، حج، زکوٰۃ جو مرنے والے کے ذمے باقی ہوں گے اولاد ادا کرے گی، وصیت کر جائے؟ اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس کی ایک تہائی ترکہ میں سے یہ چیزیں ادا کرنا تو ضروری ہے، ورثہ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ اگر وصیت نہیں کی ہے تو پھر ورثہ کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے، نہیں کریں گے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایک اخلاقی فرض ان کا بنتا ہے کہ اپنے مورث کو عذاب سے بچانے کے لیے اور ان کے حقوق کو حتی الوسع پورا کرنے کے لیے اپنی طرف سے سارے کام کرے۔ تو نماز اور روزے کے تو فدیہ ہوگا اور حج بدل ہوگا اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی۔ وصیت میں 1/3 حصے کی وضاحت فرمایا، مطلب کسی کی 3 لاکھ کل ترکہ ہے، اس کی جائیداد، نقد رقوم اور جتنی بھی چیزیں اس کی ملکیت میں ہے، جتنی بھی ہے چھوٹی بڑی سب ملا کر، وہ اگر 3 لاکھ کی ہے تو اس کا 1/3 1 لاکھ ہے، تو یہ 1 لاکھ تک وصیت کرے گا، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں کرے گا۔ میرے ایک عزیز نے اپنے جائیداد جو کہ دکانیں تھی صرف اپنے بیٹوں کے نام کر دی ہے، اور جبکہ اپنی نرینہ اولاد کو اس سے محروم رکھا ہے، یہ بالکل غلط گناہ کا کام ہے۔ جلد از جلد اس کو جو ہے نا اس اپنے عمل کو ختم کر کے برابر ہی تقسیم کرنا چاہیے اگر اپنی زندگی میں کر رہا ہے۔ وصیت کرتے ہوئے کیا قانونی تقاضے پورے کرنا ضروری ہے؟ ہو جائے تو بہتر ہے، کیونکہ عدالت میں بھی معاملہ جا سکتا ہے۔ تو شریعت کا جو احکام ہے شریعت کے وہ تو اس پر موقوف نہیں ہے، لیکن جب ہم ایک ملک میں رہتے ہیں اس کے قانون بھی ہے تو اس قانونی تقاضے کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ والد کے ترکے میں بیٹی کیا حصہ ہوتا ہے شریعت کے اعتبار سے؟ یعنی والد جب فوت ہو تو بیٹی کا حصہ آدھا ہے، اگر 1 ہے، اگر 1 سے زائد ہے تو 2/3 اس کو ملے گا۔ موت کے بعد وصیت کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ اہمیت ہوتی ہے کا مطلب یہ کہ ورثہ کی ذمہ داری ہے، فرض ہے کہ اس کو ادا کریں، نہیں کریں گے تو قرآن کی روح سے یہ ظالم اور گناہگار ہوں گے۔ مرنے والے کی وراثت کی تقسیم کتنے عرصے میں کرنا؟ فوری طور پر جلد از جلد وراثت کی تقسیم ضروری ہے، اس میں بغیر کسی معقول وجہ کے تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، میرے والدین صاحب حیثیت ہے، لیکن میرے شوہر خود گھر، میری بیٹی بھی چھوٹی ہے، اس کے نام سے بھی کچھ چیزیں کیا سب بیچ کر لے سکتے؟ دوسرے ہم مال خرچ کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، بہت زیادہ بنتی ہے ضرور، تو کیا کرے؟ یہ سوال تو کوئی زیادہ واضح نہیں ہے، لیکن شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاتون کی بیٹی ہے، اس کی ملکیت میں کچھ زیور ہے، تو کہتے کہ اس کا زکوٰۃ ہوگا تو مسئلہ ہوگا تو وہ کسی اور کو دے دے، تو زکوٰۃ سے بچنے کی نیت سے کوئی چیز کسی کو دینا یہ جائز نہیں ہے، ویسے دینا چاہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ وصیت کے احکام نہایت اہم ہے، کیا بہتر نہ ہوگا کہ علماء کرام مدارس میں ایک اسٹینڈرڈ فارم تیار کر لے؟ یہ فارم والے جو بات آپ کا تقاضے پورا ہو چکا ہے، وصیت لکھ کے کتاب لے لے، اس میں سب فارم موجود ہے جتنے آپ کو چاہیے۔ اگر میں زندگی میں جائیداد سے اپنی بیٹی کو جائیداد کا مالک بناؤں تو کیا جائز ہے؟ تو زندگی میں کسی کو مالک بنائیں گے تو مالک تو بن جائے گا اگر اس کو قبضہ بھی دیا جائے، محض نام کرنے سے کوئی مالک نہیں بنتا، قبضہ دلانا ضروری ہے۔ اگر مکان ہے تو اس کو اپنی رہائش سے فارغ کر کے قبضہ دینا ہوگا، ایسا بھی نہیں کہ آپ بھی رہ رہے وہ بھی اور قبضہ ہوگا، ایسا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس میں وہ بات ہے کہ برابری سرابری سب میں ضروری ہے، کسی ایک کو خواہ ترجیح دینے جائز نہیں ہے۔ بس اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا۔ جن حضرات نے دعا کے لیے پرچیاں بھیجی ہے، درخواست کی ہے، ان کے دل کی مراد اللہ تعالیٰ جائز مرادیں قبول فرمائے اور پورا فرمائے۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا